آئی تھنک پاکستانی جو ہیں گلوبلی انٹرپرینورز، ان کا ٹیلنٹ بہت اسپیشل ہے، بٹ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس طرح ایک ریالٹی فارمیٹ کے اوپر پاکستان کی جو انٹرپرینورل اسکل ہے اس کو دنیا کے سامنے لے کے آیا جائے گا. سکسیزفل انٹرپرینورز ہوتے ہیں اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ رچ بیک گراؤنڈ ہے، مل گیا پیچھے سے پیسہ. تو بول جب میں گیا تھا تو وہ ایک عجیب ایک کمپلیکس آرگنائزیشن تھی، بیکاز وہ پوری انڈسٹری کے اگینسٹ جا رہی تھی. خالد بن ولید روڈ پہ جاتا تھا اور میں شو رومس کے پاس جا کے بولتا تھا کہ یار آپ ہمارے میگزین کے اندر جو ہے وہ ایڈ دیں. اگر اے آر وائی نے آپ کو چوز کیا تو وہ کیا چیز تھی دیٹ میڈ دیم چوز یو؟ آئی ٹرائی ٹو بی ویری ڈاؤن ٹو ارتھ، لیکن الحمد للہ آئی تھنک آئی ہیو دس کیپیبلٹی کہ میں جو چیز بیچنا چاہوں اس کو بیچ سکتا ہوں، انکلوڈنگ مائی سیلف. پر اس جاب لائف میں اپنے بلنڈرز بھی کیے ہوں گے، بہت زبردست والا بلنڈر بتائیں کوئی. زمانے کے حساب سے جو ہے نا، وہ جو 10 لاکھ کی تنخواہ تھی وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھی میرے دماغ میں کہ یار آئی نیڈ دس. ابھی ہمارا ماڈل لائف اسپورٹس میں کیوں سکسیزفل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم ایڈس خود بیچ رہے ہیں. مائیکو کے پاس آئی ڈونٹ نو لوگوں کو یہ پتہ ہے، بٹ فار ایگزامپل ہمارے پاس 2025 تک کے آئی سی سی کے رائٹس ہیں، ہمارے پاس پی ایس ایل کے 2025 تک کے رائٹس ہیں، ہمارے پاس وی آر دی پرائمری ڈیجیٹل رائٹس ہولڈر رائٹ ناؤ فار انگلش پریمیئر لیگ ان پاکستان. بٹ میک شیور یو ہیو گون تھرو the real struggle of building a career for yourself, because I think at the end of the day there is no replacement to hard work. ہیلو دوستوں، کیا حال چال؟ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہسل. کیا آپ نے سوچا ہے کہ کانٹینٹ دیکھنے کے بھی پیسے ملتے ہیں، بن سکتے ہیں پیسے؟ جی، صرف کانٹینٹ بنانے سے نہیں بلکہ کانٹینٹ دیکھنے سے بھی پیسے بن سکتے ہیں. سو آئی انٹرویوڈ عمیر معصوم عثمانی، ہو از دی فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف مائیکو. اور مائیکو وہ پلیٹ فارم ہے جو ویورز اور کانٹینٹ کریٹرز دونوں کو ایک بہت اچھا ریونیو ماڈل پرووائڈ کرتا ہے، کانٹینٹ دیکھنے کا اور بنانے کا دونوں. اور عمیر کی جرنی جرنلزم اور میڈیا سے، یعنی کہ ٹیلی ویژن سے ویب 3 تک کی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. انٹرپرینورل جرنی ہے، ہم اس میں بزنس میں بھی بات کریں گے، کانٹینٹ میں بھی بات کریں گے، اینڈ آئی ایم شیور یو گائز آر گوئنگ ٹو لرن اے لاٹ فرام دس. لیکن ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب بیکاز یو نو دیٹ ریئلی ہیلپس اس گرو. اور اب چلتے ہیں عمیر کے ایپیسوڈ کی طرف. عمیر معصوم عثمانی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ہاں، آپ بتائیں آپ کیسے یو شوڈ ہیو سیڈ معصوم ہوں. بالکل. اچھا ٹھیک ہے، سوری میرے لیے آ جاتے ہیں کبھی کبھی بیچ میں، لیکن چلے کوئی بات نہیں. سو عمیر، 2 دن کے لیے آپ کراچی آئے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو ہاؤ از کراچی ٹریٹنگ یو؟ کراچی از آلویز ٹریٹڈ می ریئلی ویل. کراچی از مائی ہوم اوبیسلی. زندگی کا میں نے بہت ٹائم کراچی میں گزارا ہے، میرے سارے دوست یہاں پر ہیں. کراچی آلویز ٹریٹس می ریئلی ویل، بٹ میں زیادہ دن کے لیے نہیں آ پاتا، یہ تھوڑا پرابلم ہے. بٹ الحمد للہ ایوری ٹائم آئی ایم ہیئر، آئی لو اٹ. میری ٹیم بھی یہاں پہ ہوتی ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا ہماری ٹیکنالوجی کی ٹیم زیادہ تر یہاں پہ بیسڈ ہے، آپریشنس کی کافی ساری ٹیم یہاں پر ہے. اور اب پاکستان از آلسو ون آف دا لارجسٹ مارکیٹس فار مائیکو، تو کمرشل آپریشنس بھی یہاں پہ اچھے خاصے ہو گئے ہیں. ہماری بزنس کی بھی ٹیم ہے یہاں پہ. سو آئی لو کراچی. پھر یہ آپ چھوٹی چھوٹی ٹرپس کیوں لگاتے ہیں، 2 دن کی، 1 دن کی؟ یو شوڈ ہیو اسٹیڈ. اینڈ شارک ٹینک پہ بھی اوبیسلی مائیکو کام کر رہا ہے، یو مسٹ بی انجوائنگ دیٹ ایکسپیرینس ٹو. جی ہاں، ابھی بس آپ سمجھ لیں شارک ٹینک کی تیاریاں شروع ہوئی ہیں. تو وی آر انوالو، وی آر دا آفیشیل ڈیجیٹل اسٹریمنگ پارٹنرز اینڈ وی اوبیسلی لو ٹو بی انوالوڈ. آئی تھنک پاکستانی جو ہیں گلوبلی انٹرپرینورز، ان کا ٹیلنٹ بہت اسپیشل ہے. اور پوری دنیا میں بہت ساری بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں، وینچر کیپٹل اسپیس میں بہت سارے پاکستانیز ہیں جن کی بہت ساری اچیومنٹ ہیں. بٹ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس طرح ایک ریالٹی فارمیٹ کے اوپر پاکستان کی جو انٹرپرینورل اسکل ہے اس کو دنیا کے سامنے لے کے آیا جائے گا. تو پرسنلی آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اینڈ مائیکو از ویری ہیپی ٹو سپورٹ گرین لٹ اسٹوڈیوز اینڈ دا ٹیم. بٹ جو آپ بات کریں کہ چھوٹے چھوٹے ٹرپ کیوں کرتے ہیں، اوبیسلی ہمارا ہیڈ آفس دبئی میں ہے اور ہمارے زیادہ تر جو انویسٹرز ہیں دے آر آلسو جی سی سی بیسڈ، آلدو اب ہمارے پاس یو ایس اور ای یو کے بھی کچھ انویسٹرز آ گئے. بٹ یو ہیو ٹو اسٹے کلوز ٹو یور ہیڈ آفس. دوسرا میری فیملی بھی دبئی میں ہے، تو اس وجہ سے دبئی میں زیادہ ٹائم گزرتا. اینڈ یو ایکچولی لیفٹ پاکستان 7 years بیک، رائٹ؟ جی 6-7 سال پہلے. بالکل ٹھیک ہے. اور مائیکو کے بارے میں بہت ساری بات کروں گی بیکاز مجھے سیکھنا بھی ہے، بزنس ماڈل بھی سمجھنا ہے، اینڈ وی ووڈ لو ٹو لرن تھرو یور جرنی. بٹ مجھے سب سے پہلے اپنی ارلی لائف کے بارے میں اور چائلڈہڈ کے بارے میں بتائیں، بیکاز جو سکسیزفل انٹرپرینورز ہوتے ہیں اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ رچ بیک گراؤنڈ ہے، مل گیا پیچھے سے پیسہ، تو وہ بس ایک مائنڈ سیٹ ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے کہاں سے شروع کیا، کیا بیک گراؤنڈ تھا، واٹ آر دا ارلی لائف چیلنجز، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. جی تو میری ارلی لائف، میری پیدائش بھی اسلام آباد کی ہے اور میری ارلی لائف بھی اسلام آباد کی ہے. میری ساری اسکولنگ اسلام آباد کی ہے.
اسلام آباد میں ایک اسکول ہے کالڈ بحریہ کالج جو کہ نیول کمپلیکس کے اندر ہے, تو وہیں پہ میرا پورا بچپن سمجھ لیں گزرا ہے. میرے فادر جو تھے وہ اسلام آباد بیسڈ جرنلسٹ ہوا کرتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا تھا آج سے کوئی 7 سال پہلے. بٹ وہ انہوں نے اپنا جو کریئر تھا وہ براڈ کاسٹ جرنلزم میں, ون آف دا پائنیئرز ان دی انڈسٹری. اور کافی لوگ براڈ کاسٹ جرنلزم میں, اب تو خیر ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے, ڈیجیٹل میڈیمز ہو گئے ہیں, پوڈ کاسٹ آ گئے ہیں. بٹ جو پرانے لوگ ہیں براڈ کاسٹ جرنلزم میں, وہ میرے جو فادر ہیں معصوم عثمانی, ان کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح, ان کا بڑا نام تھا. تو میری چائلڈہڈ جرنی اوبیسلی بالکل ہی ایک مڈل کلاس چائلڈہڈ, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں جرنلسٹ جو ہوتے تھے ان کی کس طرح کی سیلریز ہوتی تھیں. سو آج بھی ہاں آج بھی ہوتی ہیں. تو مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں اوبیسلی اپنے حساب سے ہمارے پیرنٹس نے بیسٹ اسکول میں بھیجا. بٹ جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, ایک ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ جب ہماری جو اسکول کی فیس ہوتی تھی, میری اور میری سسٹر کی, ہم دونوں ایک اسکول میں جاتے تھے, اٹ یوز ٹو بی 70% آف دا سیلری آف مائی فادر. تو بٹ یس الحمد للہ یو نو وی ہیڈ اے ویری گڈ لائف. اور میں نے اپنے فادر سے جو چیز سیکھی وہ ہارڈ ورک, بیکاز ان کو ہمیشہ میں نے یہی دیکھا کہ ہی واز دا لاسٹ پرسن ان آفس, اور وہ رات کو 11 بجے تک کام کر رہے ہوتے تھے. اور ہسل, اور ان کی سکسیس, جو ان کی اصل سکسیس تھی وہ شاید مطلب میری جنریشن میں میری بہن اینڈ ایون مائی ینگر بردر, ہم لوگ کی شاید سکسیس از مور فائنینشیل. میرے فادر کی اتنی فائنینشیل سکسیس نہیں تھی, لیکن ان کی جو اصل سکسیس تھی وہ رسپیکٹ تھی. تو انہوں نے جو رسپیکٹ کمائی ہے, میں آج بھی اگر کسی سے ملتا ہوں جو پرانے انڈسٹری کے پروفیشنل ہیں, میڈیا میں ایون انٹرٹینمنٹ میں بھی کافی لوگ میرے فادر کو جانتے ہیں, تو جو مجھے رسپیکٹ ملتی ہے آئی تھنک دیٹ از ویری ویری ریئر. تو یہ جرنلزم کا پیشن وہاں سے آیا ہے؟ جرنلزم کا پیشن میں کہوں گا وہاں سے آیا ہے, بٹ یہ کہ اوبیسلی میں جرنلزم کی فیلڈ میں آئی ڈونٹ کال مائی سیلف اے جرنلسٹ, آئی کال مائی سیلف اے میڈیا پرسن, آئی کال مائی سیلف اے میڈیا ڈسٹرپٹر. بٹ ہاں یو نو مجھے لکھنے کا شوق تھا ایک زمانے میں اپنے فادر کی وجہ سے, بٹ اب ٹائم نہیں ملتا لکھنے کا. لیکن اگین وہ بیک گراؤنڈ تھا تو شاید اس وجہ سے تھوڑا یو نو آپ میں وہ چیز تھی کہیں نہ کہیں, یا اس انڈسٹری کو آپ نے تھوڑا بہت دیکھا ہوا تھا. اینڈ دین یو اسٹڈیڈ, آپ نے IOBM سے پڑھا ہے رائٹ؟ CBM سے پڑھا ہے, اور اس کے بعد آپ نے مارکیٹنگ میں کچھ اور یو نو کورسز وغیرہ کیے, ڈگری لی اینڈ آل آف دیٹ. اور پھر جو آپ نے جابس کی ہیں جہاں پر, بیکاز انٹرپرینور آپ ڈے ون سے نہیں تھے جو میں آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی, تو اور نوکری بھی آپ نے اچھے خاصے عرصے کی ہے. تو پہلے تو مجھے اس نوکری والے عرصے کے بارے میں بتائیں, وہاں سے آپ نے کیا سیکھا. بیکاز میں ایکچولی ابھی ہم ایک انٹرویو کر رہے تھے میں اور اسد سر نا ماس کام کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں, تو انہوں نے پوچھا کہ کب ہمیں ہمارے آئیڈیا پہ انویسٹ اگر ہمیں کروانا ہے, فار ایگزامپل انویسٹرس کو پچ کرنا ہے, ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ وغیرہ وغیرہ. تو اسد سر نے بولا کہ انیشلی تو آپ نوکری کریں اور سیکھیں, ڈائریکٹ آپ بزنس میں یا انٹرپرینورشپ پہ جمپ نہیں کریں. تو وہ ٹپ ہمیشہ دیتے ہیں سب کو, میں بہت سن رہی تھی. تو پھر جب آپ کی جرنی میں نے دیکھی تو میں نے کہا ان سے ضرور پوچھوں گی کہ یہ جو ان کی جاب مارکیٹ والی لائف ہے اس سے انہوں نے کیا کیا سیکھا ہے. اینڈ آلسو آپ نے جن اداروں میں کام کیا, دیر از جیو, دیر از HBO تھرو ARY رائٹ, اینڈ دیر واز بول نیوز ایز ویل, PTV ایز ویل. تو اتنے زبردست اداروں میں آپ نے کام کیا. مجھے وہ جرنی کے بارے میں بتائیں, پہلی نوکری اینڈ دین دا لرننگس. جی تو آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر اسینشلی, یہ بھی ایک بڑی فنی بات ہے کیونکہ میں جو ہوں انٹرنشپ کے لیے گیا تھا جیو ٹیلی ویژن مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں, اور وہاں سے جو ہے میری جرنی میڈیا کی شروع ہوئی تھی. وہاں پہ انٹرنشپ واز سپوز ٹو بی 4 weeks, لیکن کیونکہ میرے اندر ہسل کا کیڑا ہمیشہ سے تھا, آئی ڈونٹ نو یہ رائٹ ٹرم ہے کیڑا, لیکن میرے اندر ہمیشہ سے یہ تھا کہ یار زندگی میں جو ہے نا وہ کچھ زیادہ کرنا ہے, دوسروں سے زیادہ کرنا ہے. تو اس وقت میں اپنی یونیورسٹی کے آئی تھنک 5th semester میں تھا. سو آئی واز جسٹ اسٹارٹنگ مائی 3rd year in CBM ڈیورنگ مائی بیچلرس. بٹ جب وہ 4 ہفتے ختم ہوئے تو وہ لوگ کام سے خوش تھے میرے, تو انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا فار another 8 weeks. اور میں اوبیسلی پڑھائی بھی ساتھ کر رہا تھا, اور میں پراپر انٹرنشپ اس طرح کر رہا تھا کہ جیسے میں جاب کر رہا ہوں. تو جب وہ ایونچولی جب وہ 12 ہفتے کے بعد وہ انٹرنشپ ختم ہوئی, تو اب مجھے شوق چڑھ گیا تھا کہ نہیں مجھے کام ساتھ ساتھ کرنا ہے. تو پھر میں نے ایک پرنٹ میڈیا میگزین ہوتا تھا اس زمانے میں, موٹر میگزین کے نام سے, یہ لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا, وہ آٹو موبائل انڈسٹری کو کور کرتا تھا. تو اس کی میں نے سیلس جوائن کی.
اینڈ اوبیسلی اس کی جو سیلس تھی اس میں ایڈ سیلس کرنی ہوتی تھی. Had to bring content to the platform from corporates that were associated with the automotive industry. But اس میں سیلز بھی ہوتی تھی کہ آپ کو اشتہار بھی لے کے آنے ہوتے تھے. تو اشتہار کارپوریٹ سے بھی لے کے آنے ہوتے تھے, اور ایک ایس ایم ای سیکشن بھی تھا جس میں کہ لٹرلی میں خالد بن ولید روڈ پہ جاتا تھا اور میں شو رومس کے پاس جا کے بولتا تھا کہ یار آپ ہمارے میگزین کے اندر جو ہے وہ ایڈ دیں. اور زیادہ تر شو روم وہ ہوتے تھے جن کے پاس اپنے ایڈ ڈیزائن بھی نہیں ہوتے تھے, تو ہم ان کو بولتے تھے یار آپ مسئلہ نہیں ہے, آپ وزٹنگ کارڈ دیں اپنا, اور ہم آپ کے وزٹنگ کارڈ کے بیسس پہ نا آپ کا ایڈ بنوا کے دیں گے. واہ. تو اور اس میں میں نے مطلب میرے جو رزلٹس تھے وہ بہت ایکسیپشنل تھے. تو اوبیسلی وہاں کی جو مینجمنٹ ٹیم تھی وہ بہت خوش تھی, بٹ فار سم ریزن ان کا اسٹارٹ اپ سسٹین نہیں ہو سکا. اچھا یہ سب کچھ میں کر رہا تھا, ساتھ میں میری یونیورسٹی بھی چل رہی تھی, فل ٹائم ایجوکیشن چل رہی تھی. تو پھر میں تقریباً 11 مہینے کے بعد میں نے اے آر وائی جوائن کیا. اس وقت بھی میرا بیچلرز نہیں ہوا تھا. اے آر وائی نے ایکسیپشن کی بیکاز ان کے یہاں نارملی مینجمنٹ ٹرینیز آتے تھے بیچلرس کر کے, ایم بی اے کر کے. انہوں نے جب میرا ٹیلنٹ دیکھا, میری انرجی دیکھی, انہوں نے کہا یار ویل میک این ایکسیپشن فار یو. اور انہوں نے مجھے وداؤٹ بیچلرز ڈگری ایز اے مارکیٹنگ ایگزیکٹو ہائر کیا. ارے واہ. سو اچھا یہ اے آر وائی اور وہ جو اس سے پہلے میگزین تھا, یہ دونوں میں انٹرویو دے کر اور اپلائی کر کے خود سے گئے تھے یا کسی نے ریفرنس دیا؟ سو میگزین میں تو ڈائریکٹ گیا تھا میں نے, بلکہ اخبار میں اشتہار دیکھا تھا اور وہاں سے گیا تھا. لیکن اے آر وائی میں میری ایک کالیگ ہوتی تھیں این جی او, جب میں انٹرنشپ کر رہا تھا تو وہ مارکیٹنگ ایگزیکٹو تھیں. تو انہوں نے اپنے کسی دوست کو ریفر کیا تھا جو اے آر وائی میں ہوتے تھے, کیونکہ ہی واز لوکنگ فار سم ون. تو وہاں سے پھر بات شروع ہوئی اینڈ ایونچولی آئی اینڈیڈ اپ دیئر. تو خیر اب میں لانگ اسٹوری شارٹ, آئی واز ان اے آر وائی فار آلموسٹ 2 years. ان کا انٹرنیشنل فرسٹ جو چینل لے کے آئے تھے اے آر وائی والے, وچ واز ایچ پی او. اس کو پاکستان میں جو لانچ ٹیم تھی اس کا میں حصہ تھا. اس کی پوری کمرشل مارکیٹنگ میں دیکھتا تھا. اوبیسلی دیر واز اے بگ رپورٹنگ اسٹرکچر اینڈ ٹیم. اس وقت بہت جونیئر ہوتا تھا میں. اچھا مجھے ایک سوال آ رہا ہے مجھے بیچ میں ہی پوچھنا ہے, ورنہ نا مجھے او سی ڈی ہوتی رہے گی پہلے لگاتار. اگر اے آر وائی نے آپ کو چوز کیا اینڈ آپ پڑھائی کنٹینیو مطلب کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی رائٹ, اینڈ دے چوز یو اینڈ سملرلی میگزین ہیپنڈ, تو وہ کیا چیز تھی دیٹ میڈ دیم چوز یو؟ کیا چیز تھی آپ میں ایسی I think to make you an exceptional case, for example? I think I always had this capability to be able to sell, اور انسان کے اندر جو ہے نا یہ کیپیبلٹی جو ہے وہ یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو میرے اندر ایک ایکسیپشنل ہمیشہ سے آئی بلیو کہ کیپیبلٹی تھی. آئی ٹرائی ٹو بی ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, لیکن الحمد للہ آئی تھنک آئی ہیو دس کیپیبلٹی کہ میں جو چیز بیچنا چاہوں اس کو بیچ سکتا ہوں, انکلوڈنگ مائی سیلف. سو بٹ اوبیسلی اس میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میری پڑھائی کا حرج ہوا بائی دا وے. سو میں آئی واز اے اسکالرشپ میرٹ اسکالرشپ ہولڈر ان سی بی ایم فار دا فرسٹ 4 semesters. میرا پہلے 2 semester میں اسٹریٹ 4 GPA آیا تھا. اور اگر میں یہ جابس نہیں کرتا تو میں کنکلوڈ کرتا اپنا جب بیچلرس, تو میں ٹاپ اسٹوڈنٹ ہوتا, گولڈ میڈلسٹ ہوتا, ویلیڈکٹورین ہوتا. بٹ وہ میں نے سارا چھوڑ دیا بیکاز مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یار آئی نیڈ ٹو ڈو مور, اینڈ اونلی ایجوکیشن از ناٹ گوئنگ ٹو بلڈ مائی کریئر, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو polish me the way I want myself to see me. تو وہ میں نے جاب پرسیو کی, اینڈ ایکچولی بائی دا ٹائم میری اے آر وائی کی امپلائمنٹ ختم ہوئی اس ٹائم تک میرا بیچلرس ختم ہوا. سو اور اس کے بعد آئی مووڈ آن, اینڈ دین اس کے بعد بیکاز ناؤ آئی آلسو ہیڈ اے ڈگری, اور میں ساتھ میں پھر ماسٹرز بھی پرسیو کیا, میں نے ہائر ایجوکیشن بھی پرسیو کی, میں نے بہت سارے کورسز بھی کیے. کیا کیا تھا ایچ بی او کے لیے؟ آپ نے کیا کیا تھا؟ آئی مین اس ٹائم پہ واٹ واز یور جے ڈی؟ So I was a marketing executive. I was quickly moved into like a senior marketing and business development executive. 1 سال کے اندر میری promotion ہو گئی تھی, again without bachelor's. So I used to bring business, I used to go to all the corporates and convince them کہ یار آپ ٹریڈیشنل ٹی وی کے اوپر, ڈراموں کے اوپر آپ انویسٹ کرتے ہیں, ایڈورٹائز کرتے ہیں, برانڈنگ کرتے ہیں. پاکستان میں ایک آڈینس ہے جو انگلش فلمیں بھی دیکھتی ہے. اور ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ بیچتے تھے یا سیل کرتے تھے, دیئر ور ٹائمس کہ اس آئیڈیا پہ آپ کو بھی بلیو نہ ہو, بٹ یو آر لائک یار لیٹس سیل بیکاز دیٹس دا ڈیوٹی, یا یو آلویز سولڈ؟ No, I always tried to make myself believe in it, before I sold. تو یہ بہت ضروری ہے. لیکن ہاں مطلب it was great, things kept happening. But ایک چیز جو میں نے کی, کیونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یار اتنی ساری آرگنائزیشنز میں کام کیا, باقی جرنی آپ بتا چکی ہیں تو میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ان ایوری آرگنائزیشن, بٹ 2 چیزیں میں نے کی. ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ تھی وہ یہ کہ یار آئی آلویز پرائیورٹائز لرننگ. تو میں کہیں پہ رکا نہیں. تو وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ یار یہ تو جاب سوئچ کرتا ہے, یہ کیا کرے گا زندگی میں. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ.
میں نے کہا یار جہاں مجھے یہ لگا نا کسی بھی آرگنائزیشن میں کہ اچھا میری لرننگ ختم ہو گئی, بے شک وہ مجھے ڈبل سیلری دیں, ٹرپل سیلری دیں رکنے کے لیے, اوکے. بٹ مجھے یہ پتا تھا کہ نہیں یار اب یہ کام میں نے کر لیا, آئی نیڈ ٹو لرن سم تھنگ ایلس. تو میں نے آپ اگر میرے کریئر میں دیکھے ہوں گے میں نے برانڈ سائٹ پہ بھی کام کیا, میں نے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں بھی پاکستان میں رہتے ہوئے کام کیا, مارکیٹنگ لیڈ کی میں نے, آئی واز دی ہیڈ آف مارکیٹنگ ایز ویل فار اے بینک. تو جہاں جہاں مجھے یہ فیل ہوتا گیا ڈیورنگ مائی کریئر کہ یار اچھا اب اس آرگنائزیشن کے اندر میری لرننگ رک گئی ہے, تو آئی واز سیلفش ٹو دی ایکسٹینٹ. موو ٹو بینک ایز ویل. یار یہ تو میڈیا اداروں سے سیدھا بینک پہ جمپ کر لیا, which could have been boring. Not boring because I was always, you know, I was always a marketer, right? So marketing is never a boring function. Especially جیسے آپ نے بولا کہ تھوڑی سی ایک چیز جو کہ مجھے اپنے پیرنٹ سے ملی ہے, میرے فادر سے ملی ہے, وہ کریٹیوٹی ایک ہے میرے اندر تھوڑی. تو اگر آپ کریٹیو ہیں اور آپ کسی بھی چیز کو مارکیٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایج ہے. سو اینڈ دیٹ ایج ہیلپ می ڈو ریلی ویل ایون ان بینکنگ کی. جب میں مارکیٹنگ کر رہا تھا فیصل بینک میں, برج بینک میں, یو نو آئی واز لائک. ہاں ویسے یہ بات صحیح ہے, مارکیٹنگ فیلڈ اتنی مزیدار ہے بیکاز آئی واز ورکنگ ان دا لاجسٹکس فرم, تو آئی یوزڈ ٹو تھنک لاجسٹکس ہے بورنگ ہوگا, لیکن پھر جب ہم مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں نا تو وہاں سب انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے. جی جی. اچھا سو بول کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ نے بول میں کافی اچھی پوزیشن پہ کام کیا, اینڈ اگین وہاں سے کیا لرننگ تھی؟ تو بول جب میں گیا تھا تو وہ ایک عجیب ایک کمپلیکس آرگنائزیشن تھی بیکاز وہ پوری انڈسٹری کے اگینسٹ جا رہی تھی, اور بول کے جو اونر تھے وہ ان کی بڑی ایک ڈفرینٹ قسم کی پرسنالٹی تھی جو کہ زیادہ تر جو انڈسٹری کے لیڈرس تھے وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. اینڈ وہ ایک ان کو بھی جو انڈسٹری کے کافی سارے ڈائنامکس تھے وہ کلیئرلی سمجھ نہیں آتے تھے بیکاز ہی واز کمنگ فرام این ادر ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ, میڈیا کے آدمی نہیں تھے وہ. تو آئی تھنک میری سب سے بڑی لرننگ یہ تھی کہ یار گیپ کتنا بھی بڑا ہو, یو نو اٹ کین بی برجڈ if you build the human connection and if you know how to work with people. At the end of the day it's all about people management. تو میں نے وہ گیپ اتنا بڑا جو کہ بول پہلے 3 سال میں بفور آئی جوائنڈ 3 سال سے بول تقریباً آپریٹ کرا تھا, 2 سے 3 سال سے. ایک اشتہار ان کے پاس نہیں آ پایا تھا کیونکہ پوری انڈسٹری ان کے خلاف تھی. وہ میں نے گیپ برج کیا, اور آئی تھنک میں نے اپنے دوسرے یا تیسرے مہینے کے اندر ہی, وہی میں بتا رہا ہوں, بلڈنگ ہیومن کنیکشن. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ برج نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں بیکاز دیر از اے لیک ان کمیونیکیشن, لوگ کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو یو نو ایز لانگ ایز آپ کی پرسنالٹی میں اگر یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ ہر طرح کے انسان سے ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں تو پھر آپ اس کو برج بھی کر سکتے ہیں. کہیں کا بھی کتنا بھی بڑا گیپ ہو آپ اس کو برج کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک وہ ایک میجر, آئی سی اٹ ایز اے میجر اچیومنٹ کہ میں بول میں پہلی دفعہ اشتہارات لے کے آیا, یو نو ساری بڑی بڑی ایجنسیز کی ایڈورٹائزنگ شروع ہوئی. زیادہ عرصے میں نہیں رکا بیکاز آبویسلی ان کا ورکنگ اسٹائل تھوڑا ڈفرینٹ تھا. اینڈ اس کے بعد میری ایک پرانی آرگنائزیشن جو کہ پی ٹی وی ہے اس نے مجھے بلایا, وچ واز لائک مائی لاسٹ اسٹنٹ ان پاکستان بفور آئی مووڈ ٹو دبئی. پر آپ بول سے پی ٹی وی جا رہے تھے تو لائک تو تھوڑا سا آپ کو یہ نہیں ہوا کہ یار بیکاز گورنمنٹ ادارہ ہے نا, اینڈ بول واز لائک ایک تو پرائیویٹ ادارہ, آئی ڈونٹ نو دا سیلری اسٹرکچر اینڈ آل بیکاز وی ازیوم دور سے دیکھ کے کہ یار بول ہے پرائیویٹ ادارہ ہے تو اچھا پے کر رہا ہوگا. نہیں پے تو بالکل, میں سمجھ لیں میں 50% ریڈکشن پہ گیا تھا پی ٹی وی میں. بٹ اگین بات وہی ہے کہ اگر مجھے لگے کہ یار پروسیس کی وجہ سے, سسٹم کی وجہ سے, کسی بھی لمیٹیشن کی وجہ سے, کسی پرسنالٹی کی وجہ سے میری لرننگ کہیں رک رہی ہے تو میں ہمیشہ لرننگ کو پرائیورٹائز کیا ہے. میں نے کریئر میں نے کبھی بھی اس چیز کو پرائیورٹائز نہیں کیا کہ پیسے کتنے مل رہے ہیں. اور پی ٹی وی میں اس وقت بیکاز پی ٹی وی اسپورٹس واز پکنگ اپ, یو نو, اور ان کے پاس بہت سارے رائٹس آ چکے تھے, اور اسپورٹس از آلویز مائی پیشن. آپ نے مائیکو پہ بھی دیکھا ہوگا ہم لوگ سارے رائٹس ہر چیز کے, اب آئی سی سی سے پی ایس ایل تو انگلش پریمیئر لیگ ہر چیز کے رائٹس لیتے ہیں. تو آئی فیل کہ جب آپ میڈیا میں براڈ کاسٹنگ میں ہوتے ہیں بزنس میں تو اسپورٹس از اے ون آف دا موسٹ اسپیکٹیکولر کنیکٹس ود دی آڈینس, اور اسپورٹس براڈ کاسٹنگ از آلویز بین مائی پیشن. میرا جو پہلا اسٹارٹ اپ تھا وہ بھی اسپورٹس سے ریلیٹڈ تھا, تو اس لیے میں آؤں گی. لیکن مجھے یہ بتائیں بول میں کیا بادر کر رہا تھا, کیا بادر کر رہا تھا؟ آئی تھنک سسٹم. ہر آرگنائزیشن کا ڈفرینٹ سسٹم ہوتا ہے, ڈفرینٹ کلچر ہوتا ہے. تو موو آن ٹو نیکسٹ کوسچن. جی جی پی ٹی وی پہ بات کرتے ہیں پھر. صحیح ہے. سو پی ٹی وی میں پھر آپ نے کہا کہ آپ شوق سے گئے تھے, بھلے ہی وہ 50% کم پہ گئے تھے, لیکن آپ نے کیا سیکھا وہاں سے؟ سو پی ٹی وی میں جو میں نے سیکھا وہ یہ پی ٹی وی کی بھی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے بیکاز پی ٹی وی میں نے ایک دفعہ کام نہیں کیا. تو آئی جوائن پی ٹی وی 3 times ڈیورنگ مائی, یو نو, میرا اگر 14 سال کی اب پاکستان کا میرا کریئر ہے بفور آئی موو ٹو دبئی,
تو اس میں میں نے پی ٹی وی کو 3 دفعہ ڈفرینٹ ٹینیورز میں جوائن کیا, اور ہر دفعہ ایوریج ڈیوریشن 1 سال سے 1.5 سال کی تھی. انہوں نے دوسری اور تیسری دفعہ بلایا. تو لیکن اچھی بات یہ کہ وہ بلاتے بھی تھے. ہاں ٹھیک ہے, ہمارے جو باس تھے, جو چیف کمرشل آفیسر ہیں پی ٹی وی کے, وہ بالکل سمجھ لیں میرے لیے تو خیر فیملی کی طرح ہیں. ہی از آلویز بین یو نو شائننگ لائٹ ان مائی کریئر, ہمیشہ انہوں نے. تو ان کو میرا یہ مسئلہ پتہ ہے, جو کیڑا ہے نا جو میں بتا رہا ہوں کہ یار جہاں میں تھوڑا بور ہوا, مجھے لگا کہ یار لرننگ نہیں ہے تو میں نے آگے چلے جانا ہے. تو وہ ان کو یہ پتہ تھا, اور ان کو میری کوالٹی بھی پتہ تھی کہ یار یہ کہاں پہ ڈیلیور کرے گا. صحیح ہے. تو وہ مجھے بلاتے ہی اپیرنٹلی تب تھے جب ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یار اچھا اب اگلے 1 سال میں جو ہے نا وہ ہمیں لیٹس سے ابھی ان پٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو ایز این آرگنائزیشن اگر ہمارا ورک ان پٹ 500 ہے, اینڈ ان دا نیکسٹ 1 ایئر وی ہیو اے کیلنڈر لیٹس سے جہاں پہ کرکٹ ورلڈ کپ بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا, وہ بھی آ گیا, بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, اور ان پٹ جو ہے وہ 5000 کا چاہیے, مطلب 10x کرنا ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم ٹیکٹیکلی ہی وڈ برنگ می ان, اور ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ 1 سال سے زیادہ نہیں رکے گا, اور وہ میں ان پٹ 10x کر دیتا تھا, اور اس کے بعد جو ہے میں اس میں بہت ساری لرننگ لیتا تھا, بیکاز آبویسلی یو نو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وین یو ہیو ٹو ٹیک سم تھنگ فرام 5 to 50, ہاں یو نو دیٹ مینز یو تو ہیو آپ ٹو. بہت ہی زبردست پرفارمر رہے ہیں ہر جگہ پہ. جی جی پر اس جاب لائف میں اپنے بلنڈرز بھی کیے ہوں گے. بالکل. بہت زبردست والا بلنڈر بتائیں, کوئی یاد ہے؟ بہت زبردست والا بلنڈر, بہت زبردست والا بلنڈر ایک آیا تھا میرے ذہن میں, لیکن وہ میں نہیں بولوں گا یار. بیکاز وہ تھوڑا پچھلے والے کویشچن پہ آپ نے مجھے بولا موو آن کرنے کے لیے, میں کر گئی. وہ تھوڑا سینسرشپ والی رجیم میں چلا جائے گا. ایک بلنڈر تھا لیکن وہ میں نہیں بتاؤں گا. تو میں آپ کو دوسرا بلنڈر بتاتا ہوں. ہاں نہیں, جو بلنڈر آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ از مائی فرسٹ اسٹارٹ اپ, بیکاز اگین اٹ واز لائک اے بریلینٹ آئیڈیا, بٹ اس وقت میں تھوڑا سا یہ لرن نہیں کر پایا تھا کہ یار وین یو بلڈ اے اسٹارٹ اپ ایز اے فاؤنڈر یو کین ناٹ بی ان ٹو بوٹس, اینڈ آئی واز ان ٹو بوٹس, کیونکہ میں اپنی نوکریاں, میری اچھی نوکریاں چل رہی تھیں, بول, پی ٹی وی, یو نو. اچھا, منیمم سیلری اسکیل اسکیل اس زمانے میں میرا اس زمانے کے حساب سے 10 لاکھ روپے ہوتا تھا. مطلب یو کین امیجن کہ یو نو ہاؤ مچ فائنینشلی دیٹ واز, اینڈ بول واز اوبیسلی مچ ہائر. تو اب اس میں جو ہے وہ میرے پاس یہ ایک زبردست آئیڈیا آیا تھا اسی پیریڈ کے اندر, اینڈ وچ واز بیسکلی ٹو کریٹ دی آفیشیل فین کلب آف پاکستان کرکٹ. ٹھیک ہے, جس طرح باہر کے ملکوں میں فین کلبز ہوتے ہیں, بامی آمی ہیں فار انگلینڈ, انڈیا کا بھی ایک فین کلب ہے. پاکستان میں اس وقت ایک بہت میجر پرابلم یہ ہو رہی تھی کہ کرکٹ ٹیمز پاکستان نہیں آ رہی تھی, بیکاز سیفٹی کے ایشوز ہو گئے تھے. وہ شری لنکا والی ٹیم کا جو اٹیک ہوا تھا, تو بیچ میں تقریباً 4 سے 5 سال کا پیریڈ ایسا آیا تھا جہاں پہ کوئی ٹیم پاکستان نہیں آ رہی تھی, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کا جو ینگ یوتھ تھا, جو کرکٹ لور تھا, پیشنیٹ تھا, اس کو یہ ایکسپیرینس ہی نہیں تھا کہ اسٹیڈیم میں میچ دیکھنا کیا ہوتا ہے ٹیم کا, پاکستان ٹیم کا. تو آئی کیم اپ ود دی آئیڈیا, آئی گاٹ اے کنیکشن, آئی میڈ 2 سینئر ایجنسی پیپل, مسٹر ریحان مرچنٹ اینڈ ایس این ادریس. ریحان مرچنٹ کو آپ جانتی ہوں گی, ان دونوں سے میں نے کو انویسٹمنٹ لی, اور میں پھر انہی کی ہیلپ سے میں نے نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لی. وہ اس وقت پی سی بی کے چیئرمین ہوتے تھے, اور ان کو جا کے میں نے پچ کیا کہ یار یہ ہم اپنا فین کلب بناتے ہیں پاکستان کا آفیشیل, کرکٹ جنونیز کے نام سے, اور یہ کرے گا یہ کہ لوگوں کو کرکٹ پہ لے کے جائے گا, جہاں بھی کرکٹ ہو رہی ہوگی آپ فینس کو وہاں لے کے جائیں گے, ڈسکاؤنٹڈ پیکیجز ہوں گے, سبسڈائز برانڈس کو لے کے آئیں گے اسپانسرشپ میں, اور اس میں ایکسپیرینسز دیں گے. صرف یہ نہیں کہ میچ دکھائیں گے, بٹ ٹیم کے ساتھ لنچز, ڈنرز, اپرچونیٹیز, لافٹرس, اینڈ یو کریٹ سو مچ اینسلری کانٹینٹ اراؤنڈ دیٹ, بیکاز اٹس این انٹائر ایکسپیرینس. تو ٹریول لاگس, اس میں پھر ہم شاہد آفریدی کو لے کے آئے تھے ایز اے برانڈ ایمبیسڈر ان دا فرسٹ پی ایس ایل. پہلی پی ایس ایل میں ہم لوگ 300 لوگ لے کے گئے تھے, ایک پورا جہاز جو تھا وہ صرف کرکٹ جنونی سے بھرا ہوا تھا. سو اٹ واز ویری گڈ, یو نو, وائل اٹ لاسٹڈ. بٹ میرے سے صرف جو سب سے بڑی بھنڈ ہوئی اس وقت وہ یہ ہوئی کہ میں نے آئی ڈینٹ جمپ ان اٹ فل ٹائم. حالانکہ دونوں جو انویسٹرس تھے, پارٹنرس تھے, وی ور 33. تو دونوں نے مجھے بٹھا کے سمجھایا کہ یار ہم تو اوبیسلی ان کے تو بہت بڑے بزنسز تھے نا, تو وہ تو اپنا بزنس چھوڑ نہیں سکتے تھے, میری نوکریاں تھیں. تو انہوں نے کہا یار یو ہیو ٹو ڈو دس فل ٹائم. تو آپ نوکری کیوں نہیں چھوڑ رہے تھے؟ پتہ نہیں, اس وقت یہ سمجھ نہیں تھی نا, ایکسپیرینس مطلب نہیں تھا. یہ تو بزنس چل رہا تھا نا. اس زمانے کے حساب سے جو ہے نا, وہ جو 10 لاکھ کی تنخواہ تھی وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھی میرے دماغ میں, کہ یار آئی نیڈ دس, یو نو, بیکاز اوبیسلی آئی ایم نیور دا کائنڈ آف پرسن جو کہ میں نے زندگی میں کبھی زیادہ سیو نہیں کیا. تو میں جتنے بھی پیسے کماتا تھا وہ میرا ایک ہمیشہ آئی مینٹینڈ اے ویری گڈ لائف اسٹائل.
سو اس میں پھر مجھے یہ تھا کہ یار یہ میری مجبوری ہے شاید نا بیک اینڈ پہ. اوکے. تو آئی کوڈنٹ ٹیک دیٹ کال اینڈ میں نے پھر ٹیم رکھی, ان سے میں نے کروانے کی کوشش کی, بٹ ٹیم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امپلائی ہوتا ہے, امپلائی ہوتا ہے, اونر ہوتا ہے. یہ بات آپ کو جو ہے وہ کم لوگ بولیں گے, بیکاز بہت سارے امپلائیز بولتے ہیں کہ نہیں ہم تو یار اپنی کمپنی کے لیے جان دے دیتے ہیں, لیکن جب کوئی لمبی چھٹی آتی ہے, گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے, تو وہی امپلائی خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ویئر جو اونر ہوتا ہے یا جو فاؤنڈر ہوتا ہے, جس کی اسکن ان دا گیم ہوتی ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یار 3 دن کام نہیں ہوگا. یار سمجھ مجھے ہنسنا اسٹارٹ کرنے کے بعد پھر چھٹی آ گئی, ابھی بارش کی چھٹی آئی, پھر چیلم کی چھٹی آئی, پھر کوئی ابھی تیسری اسٹرائک آ گیا. یار چھٹیوں پہ چھٹیاں آ رہی ہیں, کام رک رہا ہے. پر ہاں جب تک آپ جاب لائف میں ہوتے ہیں یو آر ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں لیکن آپ کی اپنی چیز نہیں ہوتی. ایز اے ینگ انٹرپرینور آئی وانٹ ٹو لرن کہ پھر وہ اونرشپ اس طرح کی جو ہے نا ٹیم میں لانا بہت ہی مطلب نیئر ٹو امپاسبل لگتا ہے مجھے, کیونکہ اگر میں نے یہ اسٹارٹ کیا ہے, میرا پیشن ہے, تو میں تو اونرشپ کے ساتھ کر رہی ہوں. میں سیٹرڈے سنڈے بھی کر لوں گی, میں آفٹر 6-7 بھی کر لوں گی, بٹ کوئی اور تو نہیں کرے گا. میں نے بھی جاب میں نہیں کیا تھا. کوئی اور کرے گا. اگر آپ پہلے دیکھیں, جیسے مائیکو کی جرنی کی اگر بات کریں تو پہلے 1.5 سال, اب بائی دا وے میں کام نہیں کرتا, ٹیم کام کرتی ہے. پہلے 1.5 سال جو ہے وہ میں لٹرلی ایسے بھی دن آئے ہیں جب میں صرف 1 گھنٹے سوتا تھا, سارا کام خود کرتا تھا پہلے شروع کے, اسپیشلی دا فرسٹ 6 to 12 months. اور اس وقت میں نے ہی پیسے ریز کیے, میں نے ہی کمپنی بلڈ کی, اور میں بہت سارے لوگوں کو سیلری کے اوپر میں نے ہائر کیا. ان میں سے کچھ لوگ تھے جو شروع سے مجھے سپورٹ کر رہے تھے, میرے ساتھ تھے, بٹ آفیشیل کیپیسٹی میں اسکن ان دا گیم صرف میری تھی پہلے دن سے. پھر تقریباً 1.5 سال کے بعد, کمپنی بننے کے 1.5 سال کے بعد, فنڈنگ ہونے کے بعد, آلریڈی کمپنی 10 ملین ریز کر چکی تھی بٹوین ڈفرینٹ راؤنڈس. وہاں پہ میں نے اپنے بورڈ کو یہ پروپوز کیا کہ یار ہماری ٹیم میں سے 5 سینئر لیڈرز ایسے ہیں ان ڈفرینٹ فنکشنز جو کہ اب امپلائیز نہیں, اس کو اگر آگے لے کے جانا ہے نا تو اب وہ صرف امپلائیز نہیں ہیں. تو ہم نے پھر پروپوز کیا, میں نے خود بورڈ کو پروپوزل دیا کہ ہم ان کو فاؤنڈر ٹائٹل دیں گے. تو ایسا آپ کو کم ہی ملے گا کہ کوئی بندہ فاؤنڈر ہو اور وہ 1.5 سال بعد کسی کو بولے کہ یار میں اپنا ٹائٹل شیئر کروں گا. بٹ آئی شیئر مائی ٹائٹل وتھ 5 people. آئی میڈ دیم co-founder. آئی گیو ایکویٹی ٹو دیم ود دی اپروول آف دا بورڈ. اینڈ اس دن سے پھر میری زندگی بہت آسان ہو گئی, کیونکہ اب وہ 5 اپنے لیے کمپنی بنا رہے ہیں. ہمارے لیے تو بنا رہے ہیں بیکاز وی ہیو اے شیئرڈ ویژن, بٹ اپنے لیے بھی کمپنی بنا رہے ہیں 5 مل کے. تو اب ہم 6 لوگ ہیں ایک کی جگہ, ٹھیک ہے. اونرشپ جینوئنلی اونرشپ شیئر کرنے سے آتی ہے. بالکل اونرشپ جینوئنلی شیئر کرنے سے آتی ہے. اور اسٹاف میں بھی اب ہماری مائیکو کی ٹیم میں ان 6 مطلب ہم 6 کو ہٹا کے بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل دل جان سے کام کر رہے ہیں, اور واقعی میں ایسے کر رہے ہیں کہ یار ان کی اپنی کمپنی ہے. بٹ اس کی بھی وجہ ہے بیکاز ہم نے ہر امپلائی کو لٹرلی اس وقت مائیکو میں جتنے امپلائیز ہیں ایٹ لیسٹ انٹل پچھلے 2 مہینے پہلے تک جنہوں نے جوائن کیا تھا, ان سب کی ایکویٹی انٹرسٹ ہے مائیکو کے اندر. سو آئی تھنک دیٹس دا بگیسٹ موٹیویشن مے بی. جی کہ میں وہ کہتے ہیں نا اتنے پیسوں میں اتنا ہی ملتا ہے. جب کبھی آپ کسی کو زیادہ کام کرنے کو بول رہے ہیں, بیٹا اتنے پیسوں میں اتنا ہی ملتا ہے. سو ایکچولی اگر آپ شیئرز دے رہے ہیں یا چلے چھوٹے اماؤنٹ پہ, چھوٹے لیول پہ ایکویٹی دے رہے ہیں, تو وہ اونرشپ کہیں نہ کہیں بلڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ سب اگین بات وہی ہے کہ یہ پہلا جو فرسٹ فیز ہے نا وہ آپ کو اکیلے ہی کرنا پڑے گا. تو ابھی جیسے آپ کا اگر فرسٹ فیز ہے, یہ آپ کو حاصل اکیلے ہی کرنی پڑے گی انٹل یو ریچ اے پوائنٹ کہ جب پوری دنیا کا جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے وہ آپ کو جوائن کرنے کو تیار ہو. جب آپ کو بیسٹ ٹیلنٹ مل جائے گا, ابھی تو نہیں ملے گا, جب مل جائے گا تو پھر آپ یہ کر سکتی ہیں کہ یار اچھا میں تمہیں کو اونر بناتی ہوں, سو دیٹ آپ اتھارٹی پاس آن کر سکیں. اتھارٹی جلدی پاس نہیں کر سکتے. اگر بہت جلدی کریں گے تو آپ غلط لوگوں کو دے دیں گے, صحیح ہے. کیونکہ اگر میرے پاس فنڈنگ نہیں ہے, میں آج فاؤنڈر ہوں, میں ایک نئی چیز شروع کر رہا ہوں, تو اگر میں پہلا جو بھی ملے میں اس کو اونرشپ دے دوں تو ناٹ نیسسریلی ہی از دا بیسٹ پرسن. تو یو ہیو ٹو ویٹ انٹل یو گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ. سو بٹ دا کویسچن از کہ آپ نوکری کر رہے تھے اور آپ نے پھر جمپ کیا انٹرپرینورل جرنی پہ, تو مطلب وہ بائی چانس ہو گیا یا وہ کانشیس ڈیسیجن تھا؟ تو آئی تھنک میں نے ایک چیز اس میں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ میں نے اپنے پیک آف دا کریئر پہ وہ جمپ لیا. بیکاز جب میں یہاں سے گیا تو کیونکہ میرا ایک بینکنگ کا, میں نے آپ کو بتایا تھا, بینکنگ کا ایک میرا ایکسپیرینس تھا جس میں میں ایک بینک کا ہیڈ آف مارکیٹنگ بھی رہا تھا, برج بینک کے نام سے, جو بعد میں ایکوائر ہو گیا تھا البرکہ سے. تو وہاں کے جو ون آف دا شیئر ہولڈرس تھے اور وہاں کے جو CEO تھے, وہ دبئی میں he was in a very good position. So I got an opportunity to move to Dubai as the head of marketing of a financial service institution, Daman Investment, which was owned by a larger group. ایک بڑا گروپ تھا, گرگاش گروپ, ابھی بھی ہے. they're one of the probably top 10 conglomerates UAE کے اندر, اور ان کے کوئی 33 کے قریب برانڈز ہیں. تو جب میں نے وہاں جا کے جوائن کیا تو ود ان اے ایئر, بیکاز آف مائی پرفارمنس اینڈ سم کریٹیوٹی دیٹ آئی برنگ ٹو دا ٹیبل,
I was promoted to the chief marketing officer, group chief marketing officer for all 33 brands, Oh, right? For the big entire deal. group, right? Okay. And high paying salary, perks, team structures, everyone reporting into me. I enjoyed that. I ٹھیک did ہے. that for around 2 years. I thoroughly enjoyed that. I was at the top of my career, and that is where I came up with this idea. اور میں نے کہا کہ یار اب یہ وہ والی غلطی نہیں کروں گا پہلے والی, کیونکہ اب میرا اسٹیک آپ سمجھیں اس وقت میرا اسٹیک 10 لاکھ مہینے تھا جو کہ میں جمپ نہیں لے پایا تھا, لیکن اس دفعہ کیونکہ میرے پاس لرننگ تھی تو میرا جو اسٹیک تھا جو میں رسک لے رہا تھا اس سے بہت زیادہ تھا. ایگزیکٹ فگر نہیں بتاؤں گا کہ اس سے بہت زیادہ تھا جو رسک تھا, لیکن میں نے پھر بھی وہ رسک لیا. تو اور میں نے ان کو بتا کے لیا کہ یار میں یہ لے رہا ہوں, میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. نہیں, سو میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ انٹرپرینورل ڈرائیو شروع سے تھی, بیکاز جب آپ وہ نوکریاں کر رہے تھے ARY اینڈ آل دیٹ, اس درمیان میں یہ جو جنونیز والا سین اسٹارٹ ہوا تھا تو تب بھی تو انٹرپرینورل ڈرائیو تھی نا. انٹرپرینورل ڈرائیو نہیں تھی. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ کچھ فاؤنڈرز ایسے ہوتے ہیں جو میں نے کافی کیونکہ اس پہ کام کیا پچھلے کچھ دنوں میں, تقریباً 3 سال سے میں خود بھی فنڈ ریزنگ کر رہا ہوں, میں لوگوں سے ملتا بھی ہوں. بہت سارے جو فاؤنڈرز ہیں نا وہ یہ بولتے ہیں یار ہمارے اندر انٹرپرینورل ڈرائیو ہے. ہاں بیسکلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی اسٹارٹ اپ بنا لیں. ہاں اسٹارٹ اپ بنانے کا ریزن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا دل کر رہا تھا کہ میں انٹرپرینور بن جاؤں. اسٹارٹ اپ بنانے کا ریزن یہ ہونا چاہیے آئیڈیا. آئی واز آلویز اے کریٹو پرسن. میرے اندر کبھی انٹرپرینورل ڈرائیو نہیں تھی, ایسا کچھ بھی نہیں تھا, ایسی کوئی چیز نہ ہے نہ تھی. تو میرے پہلی دفعہ بھی جب میں نے رسک لیا تھا یہ کہ میں نے اپنی کمپنی بنائی تھی, ایک آئیڈیا ایسا تھا جس میں مجھے بلیو تھا کہ یار یہ تو آئے گا اور چھا جائے گا. اور سیکنڈ ٹائم بھی جب میں نے رسک لیا تو میں نے آئیڈیا پہ رسک لیا. مجھے کوئی شوق نہیں تھا اسٹارٹ اپ بنانے کا کبھی بھی یا انٹرپرینور بننے کا. میرا پیشن تھا ٹوورڈز مائی کریٹیوٹی, میرا پیشن تھا ٹوورڈز مائی آئیڈیا, کیونکہ میں نے دونوں دفعہ جب اور آپ کو یہ کانشیس ڈیسیژن تھا کیونکہ نوکری از 9 to 5 اینڈ انٹرپرینورشپ از ناٹ ایٹ آل 9 to 5. جی جی بالکل بالکل. وہ اوبیسلی اس دفعہ میری صحیح لرننگ ہوئی, کیونکہ لاسٹ ٹائم تو جو میں نے انٹرپرینورل میری جرنی تھی وہ مجھے آئی چوز دا ایزی وے نا, کہ ڈے 1 سے میں نے لوگ رکھ لیے, اتھارٹی پاس آن کر دی, ساتھ ساتھ چلایا. وہ محنت کر رہے تھے اپنی حساب سے کر رہے تھے, کچھ صحیح ڈیسیجنس لے رہے تھے کچھ غلط لے رہے تھے. اس طرح نہیں. مائیکو میں شروع میں سب کچھ میں نے خود کیا, سارے ڈیسیجنس خود لیے, سارا ہسل میں نے خود کیا. ہاں, تو مائیکو کی جرنی پہ بات کرتے ہیں اور اس آئیڈیا پہ بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے مائیکو کے بارے میں بتائیں, یہ کرتا کیا ہے؟ کرتا کیا ہے مائیکو جو ہے وہ بیسکلی دنیا میں اس وقت تقریباً $500 بلین کی انڈسٹری ہے ویڈیو کانٹینٹ کنزمپشن کی. جو لوگ ویڈیو کانٹینٹ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ فارمیٹس, ڈفرینٹ پلیٹفارم, مختلف پلیٹفارمز ہیں. کچھ پلیٹ فارم جو ہیں وہ لائیو سپورٹس دکھاتے ہیں, کچھ پلیٹ فارم جو ہیں وہ شارٹ فارم ورٹیکل ویڈیوز دکھاتے ہیں لائک ٹک ٹاک, انسٹاگرام ریلز ایکسیٹرا ایکسیٹرا. کچھ پلیٹ فارم جو ہیں وہ ہاریزونٹل شارٹس دکھاتے ہیں جیسے یوٹیوب ہے. کچھ پلیٹ فارم جو ہے فلم اور ٹی وی دکھاتے ہیں جیسے نیٹ فلکس ہے. اور کچھ پلیٹ فارم ہیں جو کہ ڈرامے دکھاتے ہیں جیسے کہ آپ کے ٹریڈیشنل ٹی وی چینلس کے یوٹیوب چینلز ہیں یا ان کے اپنے پلیٹ فارمز ہیں. کچھ ٹی وی چینلس کے اپنے بھی ایپس ہوتے ہیں. تو اب یہ سارے ایگریگیٹ کر کے یہ $500 بلین کی ابھی انڈسٹری ہے. پریڈکشن یہ ہے کہ اگلے 5 سے 6 سال میں یہ آلموسٹ 4x ملٹیپلائی ہوگی. ٹھیک ہے, کنزیومر تقریباً 5 ارب کنزیومر ہے اس انڈسٹری کو جو کنزیوم کرتا ہے, اور اس میں سے 3.5 ارب کنزیومر تقریباً جو ہیں وہ کنزیوم کرتے ہیں ویڈیو کانٹینٹ آن AVOD پلیٹفارمس. AVOD پلیٹفارم کیا ہوتے ہیں؟ ایڈ بیسڈ ویڈیو آن ڈیمانڈ پلیٹفارم. ٹھیک ہے. اچھا, میری جو انسائٹ تھی نا وہ یہ تھی کہ یار یہ جو ایڈ بیسڈ ویڈیو آن ڈیمانڈ پلیٹفارمز ہیں یہ جو گرو کر رہے ہیں یہ اس لیے گرو کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس آڈینس ہے. ہاں صحیح ہے. ابھی ایک ٹپیکل جو ایڈ اکانومی ماڈل ہے, میں یوٹیوب کی بات کر لیتا ہوں. تو یوٹیوب کے اوپر لیٹس سے آپ کا چینل ہے, یوٹیوب کے اوپر آپ کا اچھا چینل ہے, اس کو آ کے جب کوئی ڈالر نہیں آتے زیادہ, ابھی زیادہ نہیں آتے کیونکہ آپ کی آڈینس یہاں کی ہے نا. لیکن چلیں لیٹس ازیوم کرتے ہیں کہ آپ کا چینل ہے, آپ کے چینل کے اوپر 10,000 سبسکرائبر ہیں, ایک ازمپشن لیتے ہیں. تو اب آپ مونیٹائز ہوتی ہیں, آپ اس لیول پہ آ گئی ہیں کہ مونیٹائز ہوتی ہیں. تو جب آپ کوئی ویڈیو ڈالتی ہیں, لیٹس سے میں آ کے وہ ویڈیو دیکھتا ہوں, ایک برانڈ ہے لیٹس سے ٹویوٹا جو مجھے ٹارگیٹ کر رہا ہے, اس کا آپ سے کوئی انٹرسٹ نہیں, وہ آپ کی ویڈیو میں اشتہار چلائے گا. کس کی وجہ سے چلائے گا؟ میری آڈینس کی وجہ سے, میری وجہ سے چلائے گا, رائٹ. تو اب وہ جو پیسے آئے اس امپریشن کے جو گرے ابھی یوٹیوب پہ, یوٹیوب ٹپکلی کیا کرے گا, آدھے آپ کو دے دے گا, آدھے اپنے پاس رکھ لے گا. وہ بھی وہ بولے گا کہ میں آدھے آپ کو دے رہا ہوں, پتہ نہیں کتنے دے گا, لیکن ایٹ لیسٹ بولے گا یہ کہ میں آدھے آپ کو دے رہا ہوں. تو اس میں میرا شیئر کہاں ہے؟
ایڈورٹائزر کس کو ٹارگیٹ کرا تھا, کس کی وجہ سے آیا تھا, میری وجہ سے آیا تھا نا. آڈینس کو دیکھنے کے پیسے دیں گے آپ؟ بالکل, آڈینس کو دیکھنے کے پیسے اس لیے دیں گے کیونکہ ان کا حق ہے. اگین یہ ایک نیا طریقہ ہے کانٹینٹ اکانومی کو دیکھنے کا. اور جو Web3 کی بھی میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. اب جو دنیا موو کر رہی ہے نا, بیکاز جنریشنس چینج ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ پہلے والی جو جنریشن تھی وہ جب کانٹینٹ دیکھتی تھی تو مطلب ہم جب بچے تھے ہمیں یاد ہے ہم لوگ تو جو ہے رات کے 8 بجے بیٹھے ہوتے تھے دھواں دیکھنے کے لیے, سارے سب چھوڑ کے اپنے لاؤنج کے اندر, ٹھیک ہے. بٹ کیا وہ کنوینئنٹ تھا؟ نہیں تھا. اس وقت ہماری صرف ایک بڑی معصومانہ سی خواہش تھی, کیونکہ ہم اس وقت کے کنزیومر تھے. ہماری معصومانہ سی خواہش یہ تھی کہ یار کوئی ایسا پلیٹ فارم آ جائے جو ہمیں اپنی مرضی کے ٹائم پہ اور اپنی مرضی کی جگہ پہ اپنی پسند کا کانٹینٹ دے دے ہمارے. تو جو نیٹ فلکس آیا اور چھا گیا اور سارے ٹی وی چینلز اور پرانے جو سسٹمز تھے وہ پیچھے رہ گئے. لوگ بولتے ہیں نیٹ فلکس کی ٹیکنالوجی تھی. میں کہتا ہوں ٹیکنالوجی نہیں تھی, یہ صرف ایک چھوٹی سی انسائٹ تھی کہ بھائی اس وقت کا جو کنزیومر تھا, معصوم کنزیومر, جس کو میں معصوم کنزیومر کہتا ہوں, وہ یہ بولتا تھا کہ یار مجھے پلیز گیو می دا کانٹینٹ دیٹ آئی وانٹ ایٹ اے ٹائم اینڈ پلیس آف مائی چوائس. مجھے کیوں شام کے 8 بجے سب چھوڑ کے ایک جگہ پہ بیٹھنا ہے. نیٹ فلکس نے صرف اس انسائٹ پہ پلے کیا اور ایک امپاورمنٹ کا ایک لیول بڑھا دیا, جس کی وجہ سے وہ چھا گیا. صحیح ہے. اس کے بعد 2015-16 ایک نیا ٹائم آیا جب ٹک ٹاکس اور یوٹیوب کا دور آیا. نیٹ فلکس کے سبسکرائبر لوز کرنا شروع ہو گئے. اگین لوگ بولتے ہیں جو ان کی ایکسپیرینس تھا, ان کا UI UX تھا, ان کی ٹیکنالوجی تھی. کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, چھوٹی سی انسائٹ تھی, کیونکہ اب جنریشن چینج ہو گئی تھی. اٹینشن اسپین, اب ملینیلز آ گئے تھے, شارٹ فارم. دوسرا ان کی ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہو گئی تھی کہ یار ناؤ I don't just want to watch what I want at a time and place of my choice. I also want to watch from a person of my choice. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ مام کے پاس جو ہے وہ جرنلزم کی ڈگری ہے یا کوئی پروڈکشن کا بیک گراؤنڈ ہے. مام شارٹ ویڈیوز بناتی ہے, میری نیبر ہے, مجھے پسند ہے, مجھے اس کا کانٹینٹ دیکھنا ہے. سو امپاورمنٹ کی ایکسپیکٹیشن کنزیومر کی بڑھ گئی تھی. اب یہ تھی کہ یار میں اپنی مرضی کے لوگوں کا بھی کانٹینٹ دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیئر بیک گراؤنڈ. اینڈ آلسو ریلیٹیبل, جیسے ویلاگس وغیرہ ہیں, یو نو دی اسٹوریز آر ویری ریلیٹیبل. اور فریگمنٹ ہو گئی تھی آڈینس, انہوں نے اس انسائٹ پہ پلے کیا. تو اب جو لیٹسٹ انسائٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, بیکاز اب جو جنریشن ہے نا وہ کہیں سے بھی معصوم نہیں ہے. جو اب جنریشن ہے, میرے اپنے بچے ہیں, یو نو, اب آپ وہ یہ جو نئی جین زی کہہ لیں, آپ جین الفا کہہ لیں, دا ٹرینڈ از کمپلیٹلی چینجنگ بیکاز ناؤ پیپل ایکسپیکٹ ایبسلیوٹ امپاورمنٹ اینڈ ایبسلیوٹ اونرشپ. اور اسی وجہ سے Web3 ہے. تو اگر میں اپنے بیٹے کو بولتا ہوں نا کہ یار میرے جب ابا مجھے بولتے تھے یار پانی کا گلاس لا دو, میں جا کے خاموشی سے جا کے لے رہا, میں معصوم کنزیومر تھا. ٹھیک ہے, آج کا جو بچہ ہے نا اس کو جب آپ بولیں گے پانی کا گلاس لا دو, وہ لا تو دے گا لیکن ساتھ میں پوچھے گا اچھا مجھے کیا ملے گا. صحیح ہے. سو وہ کچھ بھی فری میں کرنے کو تیار نہیں ہے بیکاز دے انڈرسٹینڈ دی اکنامک امپیکٹ. ابھی اس وقت دنیا میں سب سے بڑا کانٹینٹ کریٹر کون ہے جو سب سے سکسیزفل ہے؟ مسٹر بیسٹ. ایک صاحب ہے مسٹر بیسٹ کے, وہ دنیا کے سب سے اچھے کانٹینٹ کریٹر نہیں ہیں, ان سے بہت اچھا لوگ کانٹینٹ بنا رہے ہیں. وہ کیوں نمبر 1 ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی ارننگز میں سے ایک حصہ اپنے کمیونٹی کو دیتے ہیں, فون بانٹتے ہیں, آئی پیڈ بانٹتے ہیں, گفٹ بانٹتے ہیں. اور صرف یہ نہیں, جو کہ مائیکو بھی کر رہا ہے, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ گیونگ دیم اے شیئر بٹ آلسو امپاورنگ دیم کریٹیولی, میکنگ دیم اے پارٹ آف دا کمیونٹی. تو وہ کیا کرتا ہے, ان کو ایونٹس پہ بلاتا ہے. وہ بولتا ہے یار اچھا اگلی جو فلم میں بناؤں گا یا جو میں اگلا سیشن بناؤں گا اس کا ٹاپک آپ بتائیں, آپ لوگ اب کس ٹاپک پہ بناؤ, کوئی آئیڈیاز دیں. تو ان کو انگیج کرتا ہے لائک اے کمیونٹی. اینڈ دس از ایگزیکٹلی Web3. اس کو پتہ نہیں ہے Web3, لیکن وہ جو کر رہا ہے وہ ایکچولی Web3 کر رہا ہے. وہ جو انڈیویجول پلیٹ فارم پہ کر رہا ہے, مائیکو کا ماڈل یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ڈسٹرب دی انٹائر کانٹینٹ انڈسٹری بائی میکنگ اے سسٹینیبل شیئر فار دا کنزیومر, تاکہ کنزیومر کو ایک سسٹینیبلی ریونیو کا حصہ ملے, وہ لوئل ہو, وہ کیپٹیو ہو. جب وہ کیپٹیو ہوگا تو ایڈورٹائزرس کی آئی بال جو ایڈورٹائزرز ڈھونڈ رہے ہیں اس کی ویلیو بھی بڑھے گی, وچ مینس کہ ایڈورٹائزرز مہنگا امپریشن خریدیں گے. جب وہ مہنگا امپریشن خریدیں گے انڈسٹری میں زیادہ پیسہ آئے گا, انڈسٹری میں زیادہ پیسہ آئے گا, وہی پیسہ ریسرکولیٹ ہوگا کنزیومر کو. تو بیسکلی یہ پورا ماڈل ہے. وی بلیو کہ فیوچر جو ہے نا وہ کانٹینٹ کا, وہ کنزیومر از ناٹ اے کموڈیٹی اینی مور. کنزیومر از جسٹ ایز اف ناٹ مور امپورٹنٹ دین دا پیپل کریٹنگ دا کانٹینٹ. تو جتنی آپ امپورٹنٹ ہیں, آپ کانٹینٹ لے کے آ رہی ہیں, اتنے ہی امپورٹنٹ میں ہوں. تو مجھے اتنی ویلیو ملنی چاہیے اور ہر حساب سے ملنی چاہیے. تو بیسکلی یہ مائیکو ہے. بہت سارے سوال آ گئے میرے پاس. سب سے پہلے مجھے بتائیں مائیکو کے ابھی آڈینس بیس کیا ہے؟ ابھی مائیکو کے پاس 13 ملین رجسٹرڈ یوزرز ہیں, تقریباً 3 سے 4 ملین ہمارے ماؤ ہے ایوریج.
اور جیسے آپ کو پتہ ہے میجورٹی یوزرز اس وقت پاکستان سے ہیں, آلموسٹ 60 to 70%. کوئی پاکستانی یوزر میکس کسی نے اگر ارن کیا ہے ویور نے تو کتنا ارن کیا ہے؟ سو اس دفعہ ICC ورلڈ کپ میں ایک صاحب تھے جنہوں نے کچھ میچز دیکھے, کیونکہ وہ روز میچ دیکھ رہے تھے, روز ان کو کچھ ریوارڈ مل رہے تھے. انہوں نے 50,000 روپے کمائے تھے ایک مہینے کے ٹورنامنٹ میں. میچ دیکھ, اور وہ میچ ویسے بھی دیکھ رہے تھے بائی دا وے, ایسا نہیں ہے کہ وہ میچ ہماری وجہ سے دیکھ رہے, تو میچ تو ہر دفعہ دیکھتے ہی تھے. اور کوئی لگا کے چھوڑ دے تو نہیں, اس کے ہمارے پاس ہیں پیرامیٹرز ہیں, سو پاپ اپس آ جاتے ہیں, سو ویو اوبیسلی پاپ اپ اگر میں نے کٹ نہیں کیا, اگر آپ نے پاپ اپ کٹ نہیں کیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ میچ آپ نہیں دیکھ رہے. ایک اور سوال, یوٹیوب جس طرح سے اگر ہم پاکستانی آڈینس کی بات کریں تو 1000 ویوز پہ $1 ہوتا ہے, کبھی کبھی وہ بھی نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جتنا میں نے دیکھا, فار ایگزامپل اگر کوئی میرا ایسا ایپیسوڈ تھا جو کہ دبئی کی آڈینس نے ویو کیا ہے یا پاکستان کے علاوہ, ہاں تو مجھے ڈالرز ملے, صحیح سے ملے, ٹھیک ہے. لائک 1000 ویوز پہ $1 نہیں, کبھی $2 بھی ملا. اور جب جتنی بھی پاکستانی آڈینس نے دیکھا, there were times جب 1000 ویو پہ $1 ملا, there were times 1000 ویو پہ $0.4 ملا یا $0.3 ملا. دس از اٹ, اور یہی رہتا ہے. تو آپ کے کیس میں فار ایگزامپل لیٹس سے ہم ایز اے کریٹر ایپیسوڈس لگاتے ہیں, تو ہاؤ کین آئی ارن ایز اے کریٹر؟ دیکھیں اگین اینڈ ہاؤ مچ. اب اس کو نا میں تھوڑا بریک اپ کرنا چاہتا ہوں ہاں کہ ہمارے ماڈل کی سکسیس کہاں ہے. ابھی ہمارا ماڈل لائیو اسپورٹس میں کیوں سکسیزفل ہے, اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ ہم ایڈس خود بیچ رہے ہیں. ہم نے اپنا خود ایڈ نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. جتنے بھی لائیو اسپورٹس کے ہم رائٹس لیتے ہیں, انگلش پریمیئر لیگ ہو, کرکٹ ہو, اس کے ہم ایڈس خود بیچتے ہیں, وچ مینس کہ ہم نے اپنا انٹرنل ایڈ نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. پرائسنگ ہم سیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وچ مینس کہ وہ جو سستا بک رہا ہے نا امپریشن, جو آپ بتا رہی ہیں کہ یوٹیوب پاکستان کی آڈینس پہ بہت سستا دے رہے ہیں, ہم اس ریٹ پہ نہیں بیچ رہے, ہم اپنا ریٹ خود ڈیسائڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہاؤ ایور جب یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ ہے تو انفارچونیٹلی ہم بھی ابھی انہی پروگرامیٹک انجنس جو ہیں دنیا کے, انہی سے گوگل کا DV360 ہے, انہی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ہم بھی. تو امپریشن وہیں سے آ رہا ہے, اور امپریشن کیونکہ وہیں سے آ رہا ہے تو ایکچولی اس میں گوگل اپنا حصہ پہلے رکھ رہا ہے. تو جو یوٹیوب پہ مونیٹائزیشن ہے اس سے کم ہی ہمیں مونیٹائزیشن مل رہی ہے, اور وہ جو مونیٹائزیشن ہمیں مل رہی ہے اسی کا ہم ایک حصہ پاس آن کر سکتے ہیں نا, کریٹر کو بھی اور ویور کو بھی. تو انفارچونیٹلی انٹل وی آر ایبل ٹو بلڈ آر اون پروگرامیٹک Web3 ایڈ نیٹ ورک, جس پہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں کچھ کمپنیز کے ساتھ گلوبلی, کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار ایڈ ٹیک میں بھی ہمیں خود آنا پڑے گا, تاکہ ہم وہ ایڈ ٹیک کو بھی آپٹیمائز کر سکیں, تاکہ ہر کریٹر کو اچھا CPM ملے, ہر آڈینس کو اچھا CPM ملے اور اس کی ڈسٹریبیوشن ہو. کیونکہ ڈائریکٹ سیلز آپ اوبیسلی اسی مارکیٹ میں کر سکتے ہیں جہاں آپ کی فزیکل اسٹرینتھ ہوگی, فزیکل ٹیم ہوگی, فزیکل ریلیشن شپس ہوں گے, کلائنٹس کے ساتھ کانٹیکٹس ہوں گے. پاکستان میں ہم نے بلڈ کر لیا ہے, UAE میں اوبیسلی ہم پریزنٹ ہیں, ایجپٹ میں ابھی ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ایجپٹ میں ہم نے ایک لوکل پارٹنر ڈھونڈا ہے جو کہ وہاں کی ایک میڈیا کمپنی ہے جو پچھلے 10 سال سے یہ بزنس کرتی آ رہی ہے. وہ اپنا ایڈ نیٹ ورک بنانے کے لیے کیپیبل ہیں, بٹ ہر مارکیٹ میں ہم خود نہیں جا سکتے, رائٹ. اینڈ وی وانٹ ٹو بلڈ دس ایز اے گلوبل فینومینا, گلوبل بزنس. تو اس کا طریقہ جو ہمیں سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ یار الٹیمیٹلی ویل ہیو ٹو بلڈ آر اون ایڈ ٹیک ایڈ نیٹ ورک ایٹ اے گلوبل لیول, آئدر آر سیلز اور سمن ہو ہیز سملر فلاسفی, اور اس کے ساتھ ہم اس پہ پارٹنر کریں. سو کوئی ایسا کریٹر ہے جس نے لائک جیسے آپ نے آڈینس کا بتایا ہے نا, ایک ویور نے 50,000 کرکٹ دیکھ کے ارن کیے, کون سا کریٹر ہے جس نے سب سے زیادہ ارن کیے, یا کوئی ایک سلیب ہمیں بتائیں. کریٹرز بہت سارے ہیں جنہوں نے ارن کیا ہے, کافی سارے چینلز ہیں ہمارے پاس, کافی سارے فلم میکرز بھی ہیں جنہوں نے اپنا کانٹینٹ پاپولیٹ کیا ہے. جیسے میں آپ کو سرمد کھوسٹ کی ایگزامپل دے سکتا ہوں. تو سرمد کھوسٹ آپ کو پتہ ان کی فلم ریلیز نہیں ہو پائی تھی, جو بھی اس کی وجہ تھی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اٹ, بٹ دی اونلی آپشنز دیٹ ہی ہیڈ ٹو مونیٹائز واز ڈیجیٹل, رائٹ. اور ان کا آلریڈی کانٹینٹ جو ہے وہ یوٹیوب پہ تھا, صحیح ہے, لیکن ان کی جب مائیکو سے ڈیل ہوئی ہم نے ان کو کنونس کیا کہ یار یہ ہمارا ماڈل ہے, اینڈ ہی کیم ان. تو آئی تھنک کافی ڈیسنٹ اماؤنٹ جو ہے وہ انہوں نے ریسیو کی ایز اے پارٹ آف دا کمرشل پروپوزیشن دیٹ ہی گاٹ, بیکاز آڈینس کا بڑا اچھا انٹرسٹ تھا. اور دوسرا یہ کہ وی ور آلسو ایبل ٹو سیل سیپریٹ پیکیجز ٹو سم برانڈس. اچھا, تو ان کو بڑی ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ ملی تھی ایڈورٹائزنگ کے لیے ان کے کانٹینٹ کے درمیان. نہیں, ان کو جو حصہ ملا بیسکلی, ہم نے جو ان کو مونیٹائزیشن شیئر دیا ایز اے ریزلٹ آف ہز فلم بینگ آن آر پلیٹفارم, دیٹ واز پریٹی ڈیسنٹ. اوکے. سو حالانکہ وہ کانٹینٹ تھا جو آلریڈی یوٹیوب پہ چل چکا. ہاں, یہی میں پوچھنے لگی تھی کہ اچھا 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ ابھی جب میں کلک کر رہی تھی, میں نے ویب سائٹ آپ کی اوپن کی, تو مجھے بالکل ایسا لگا کہ وہ یوٹیوب سے آ رہا ہے ڈائریکٹلی. از اٹ سو؟ کیونکہ ایڈ جو گو ڈیڈی کا ایڈ چل رہا تھا اس میں. نہیں, سو گوگل ایڈ نیٹ ورک ہوتا ہے,
ہاں جو کہ جیسے میں سمجھا رہا تھا کہ پروگرامیٹک ایڈ نیٹ ورکس ہیں. ہاں تو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں. آپ پیچھے سے ایڈ نیٹ ورک کوئی بھی انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, اور گوگل کا ایڈ نیٹ ورک دنیا کا سب سے بڑا ایڈ نیٹ ورک ہے ویڈیو ایڈز میں, جس کو DV360. تو ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی وہ ایڈز انٹیگریٹ ہوئے ہیں. یوٹیوب نہیں, کانٹینٹ ہمارے پاس ہوسٹ ہو رہا ہے سارا, ساری ہماری اپنی ہوسٹنگ ہے. صرف جو ایڈ نیٹ ورک ہے وہ گوگل کے ایڈ نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہے, یوٹیوب سے نہیں, گوگل کے ایڈ نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہے. کنٹینیوئنگ ٹورڈز دی ریونیو اسٹریمس, ہاؤ اینڈ لائک بائی وین یو آر ایبل ٹو میک یور سیلف اور مائیکو سسٹینیبل, کیونکہ آپ ویور کو بھی پیسے دے رہے ہیں, آپ کریٹر کو بھی پیسے دے رہے ہیں, تو آپ اپنے لیے آئی مین کتنے ٹائم کے بعد مائیکو بیکیم سیلف سسٹینیبل اور کیسے؟ تو دیکھیں اگین سیلف سسٹینیبل, جیسے میں نے آپ کو سمجھایا, ابھی اس وقت مائیکو از سیلف سسٹینیبل اونلی ان ون مارکیٹ وچ از پاکستان. اونلی ون مارکیٹ جس کی وجہ سے ابھی ہم بیٹا پازیٹیو ہوئے ہیں, ابھی جو سال ہم نے فسکل کنکلوڈ کیا ہے, اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم نے اپنا ایڈ نیٹ ورک بنایا ہے, اور اسپیشلی لائیو اسپورٹس پہ ہم اپنے ایڈس خود بیچ رہے ہیں. تو ایڈ اسکیل جو ہمارا ویژن ہے اس پہ ہم پازیٹیو یا بیٹا پازیٹیو تب ہوں گے اگر ہم جس ملک میں بھی جا رہے ہیں وہاں پہ ہم ایک لوکل ٹیم بنائیں گے, رائٹ. تو جس کی وجہ سے اب ہماری جو ایکسپینشن اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ ہر مارکیٹ میں ابھی ہماری ایپیک ریجن میں ایکسپینشن کی ڈیل تقریباً ہو گئی ہے. ایجپٹ کی ہم نے لاسٹ ویک اناؤنس کی ہے. تو واٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر پارٹنرنگ اپ ود لوکل اینٹیز, لوکل میڈیا اینٹیز ود اے میڈیا بیک گراؤنڈ ان آل آف دوز مارکیٹس, جو کہ ہمارے ساتھ آ رہی ہیں, انویسٹنگ پارٹنر بھی بن رہی ہیں, مطلب دے آر پٹنگ اسکن ان دا گیم, اینڈ دے آر مینیجنگ دا لوکل ایڈ نیٹ ورک. تو لوکل کانٹینٹ ایکوزیشن کے بھی ایکسپرٹس ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے یار کون سا کانٹینٹ اٹھانا ہے, اس کے کتنے لائسنسنگ کے پیسے دینے ہیں, کتنا ریونیو آ سکتا ہے تھرو سب لائسنسنگ اور تھرو ایڈورٹائزنگ, اینڈ دین دے ہیو دا ایڈ نیٹ ورک اینڈ دا اسٹرینتھ ٹو بلڈ این ایڈ نیٹ ورک ود ان دوز مارکیٹ. آپ نے بریک ایون ٹچ کر لیا ہے؟ جی پاکستان میں بریک ایون ٹچ کر لیا ابھی جو ہماری اس وقت, بیکاز ایز آئی سیڈ ابھی ایز آف ناؤ, ایز آف لاسٹ ایئر جو ہم نے ابھی جون میں سال کلوز کیا ہے, ہماری 70% آڈینس بھی پاکستان سے اور میجورٹی ریونیو بھی پاکستان سے. اور جو کانٹینٹ آپ ڈال رہے ہیں, جیسے کہ میں نے دیکھا اس میں شرلک ہومز بھی تھا. میں جب مجھے کسی ویب سائٹ پہ جانا ہوتا ہے نا, سر شرلک ہومز, بیکاز نیٹ فلکس سے وہ ہٹا دیا گیا ہے. خیر وہ والی سیریز ابھی بھی نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ اس کی موویز وغیرہ تھیں, بگ باس تھا, بہت سارے کلرز, انڈین چینل بھی, انڈین کانٹینٹ بھی تھا وہاں پر. تو آپ نے ابھی بیچ میں کہا تھا, مجھے سوال یاد آ گیا, آپ نے کہا تھا کہ یوٹیوب پہ یہ اویلیبل ہے. تو اگر یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, بیکاز ہم ابھی میرے دوست بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جب یہ یوٹیوب پہ ہے تو ہم یہاں کیوں جائیں گے, اسی وجہ سے جائیں گے کیونکہ مونیٹائزیشن ماڈل. بٹ اے لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو دیٹ مے بی ٹوڈے کہ یار اگر میں وہاں دیکھوں گا تو مجھے پیسے ملیں گے اس کے. اور دوسرا سائن ان کرنے کے بعد ہی ہے یہ. جی ریوارڈ جو ہیں وہ تبھی ملیں گے جب آپ سائن ان کریں گے, بیکاز اگر آپ سائن ان نہیں کریں گے تو آپ کی پروگرامیٹک پروفائل نہیں ہوگی. جب پروفائل نہیں ہوگی تو ایڈورٹائزر آپ کو کیسے ٹارگیٹ کرے گا, اور اگر ایڈورٹائزر ٹارگیٹ نہیں کرے گا تو پھر آپ کو کیسے شیئر ملے گا. ہاں, اور کانٹینٹ میں آپ بہت اسپیسیفک ہیں. نہیں, ہم کانٹینٹ میں اسپیسیفک نہیں ہے. دیکھیں میں وہی شروع میں جو آپ کو سمجھا رہا تھا نا کہ ہمارا جو, کیونکہ یوٹیوب تو ایک دنیا ہے نا, تو ہم بھی ایک دنیا ہی بنانا چاہ رہے ہیں. ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے, ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں لائیو اسپورٹس پہ, بیکاز اس میں ہم ایٹ اسکیل گرو کر سکتے ہیں ان بیٹا پازیٹیو ہے, بیکاز ہم ایڈ اپنی مرضی کے ریٹ پہ بیچ سکتے ہیں ابھی, ٹھیک ہے. لیکن ٹارگیٹ یہ نہیں ہے, ٹارگیٹ تو دنیا ہی بننا ہے. ٹارگیٹ یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو بی دا کانٹینٹ سپر ایپ ود اے ویب 3 ماڈل. کہ ابھی مجھے پاٹ بینک چلانے کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سب کچھ, تو میں نے فٹافٹ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کیا اینڈ آئی کین سی دا ٹیوٹوریل, تو وہ دنیا جو ہے اس وقت بہت کچھ ہے وہاں. بٹ یوٹیوب بھی دنیا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں, بیکاز پرابلم ابھی بھی یہ ہے کہ دا ورلڈ از موونگ ٹوورڈس. ایک بڑی اچھی بات کی تھی عمار نے, آپ ان کا انٹرویو کر چکے ہیں, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا, از ون آف دا ریئلی پیشنیٹ ینگ گائز. I've been following him from the start of his journey. He's a great person. تو اس نے ایک بڑی مزے کی, ایک دفعہ مجھ سے میری بات ہو رہی تھی, تو یہ ہے فیکٹ. اس نے یہ بولا کہ یار it's not about depth today. When it comes to mobile apps and consumer, it's not about depth. It now more than depth, what's important is coverage. کیونکہ آپ کتنی ایپس رکھو گے. میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا تھا کہ جی جو 5 ارب ویڈیو کانٹینٹ کنزیومر ہے اس کے پاس 8 ایپس ہیں جس میں وہ ویڈیو کانٹینٹ دیکھ رہا ہے. اس وقت UAE کے اندر ایک ریسرچ آئی تھی جو میٹا نے ریسرچ کی تھی. اس ریسرچ کی فائنڈنگ یہ تھی کہ ایک ایوریج میل مینا میں جو رہتا ہے وہ 8 گھنٹے ویڈیو کانٹینٹ کنزیوم کرتا ہے اکراس ڈفرینٹ ایپس اینڈ میڈیا. دس از ناٹ سسٹینیبل, اسپیشلی ان مارکیٹس لائک پاکستان جہاں پہ کہ زیادہ تر فون بھی 32 GB والے ہیں, تو کتنی ایپس رکھ لو گے. تو وی وانٹ ٹو بی دا کانٹینٹ سپر ایپ ود اے کمپلیٹلی نیو اکنامک ماڈل, empowering the consumer,
الٹیمیٹلی امپاورنگ دا کریٹرس کے سارے مسئلے تبھی حل ہو سکتے ہیں اگر کنزیومر کے پاس پاور آ جائے. کریٹر کا کیا مسئلہ ہے, ان کے پاس بیریئر ٹو انٹری ہے. جب تک آپ 10,000 سبسکرائبر واچ آور اس پہ نہیں پہنچو گے, آپ کو کوئی پیسے نہیں ملیں گے. ویب 3 ماڈل میں کوئی انٹر ہوتے ساتھ ہے, بالکل ویب 3 ماڈل ہی ہے کہ اٹس کمیونٹی ڈریون, دیر از نو بیریئر ٹو انٹری. دوسرا جو کیپٹل انٹینسو کانٹینٹ کریٹر ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو پیسے نہیں ملتے, فنڈنگ نہیں ملتی. اچھے آئیڈیاز ہیں, فلم اسکول سے بچے نکل رہے ہیں ہزاروں, پیسے نہیں ملتے. مائیکو نے 2 فلم سوسائٹیز بنائی ہیں, دبئی فلم سوسائٹی از ویری سکسیزفل, 2 سال ہو گئے ہیں. پاکستان فلم سوسائٹی ہم نے تقریباً ابھی 10 مہینے پہلے لانچ کی تھی, اٹس آلسو ویری سکسیزفل. کیا کر رہے ہیں ہم, الٹیمیٹ آبجیکٹیو از دیٹ وی آر گونا کنیکٹ دا کنزیومر ٹو دی کریٹر, بیکاز کریٹر کے پاس دنیا میں ایک واحد طاقت ہے جو کہ ہر کریٹر کو, ہر فلم میکر کو, ہر پروڈیوسر کو, ہر آئی پی اونر کو فنڈ کر سکتی ہے, اور وہ طاقت ہے کنزیومر. تو آپ جاتے ہیں نیٹ فلکس کے پاس پیسے ریز کرنے, آپ جاتے ہیں بڑے پروڈکشن ہاؤسز کے پاس پیسے ریز کرنے ایز اے کریٹر, ایز اے فلم میکر, ایز اے پروڈیوسر. آپ کنزیومر کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ جب کنزیومر جو ہے وہ انویسٹ کر سکتا ہے اسٹاکس کے اندر, بانڈس کے اندر, کرپٹو کرنسی کے اندر, تو وہ کانٹینٹ میں کیوں نہیں انویسٹ کر سکتا؟ اگر ایک کنزیومر ہے جو آپ کی پوڈ کاسٹ کو فالو کرتا ہے ماہم کے, اور وہ دیکھ کے اب پیسے کمانا شروع کر دیتا ہے, فائنینشیلی امپاور ہو جاتا ہے نا, تو کل کو اگر ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک آفرنگ نکالتے ہیں جہاں پہ ہی ہیز این آپشن ٹو بیکم اے کو اونر in your podcast, why won't he be interested? So that's the next step that we are going toward. Obviously اس کے لیے بہت ساری ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں, بہت سارے لائسنسز ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں پچھلے 1-1.5 سال سے, but that's the ultimate vision. but you raised funds even, congratulations for that as well. Thank you. And اچھا, ایک یار اتنے سارے سوال آ رہے ہیں, آپ سے بات کر کے کنفیوز ہو گئی ہوں میں. سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک چیز کلیئر کرتے ہیں کہ مائیکو جو ہے وہ کانٹینٹ ڈسٹریبیوشن نہیں ہے, صرف کانٹینٹ کریشن پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں, آپ فنڈس پہ بھی کام کر رہے ہیں, اینڈ فنڈنگ کے علاوہ آف کورس ویڈیو اسٹریمنگ تو ہے ہی, تو آپ ان سب ایریاز میں کام کر رہے ہیں. جی, وی آر این ایکو سسٹم, بٹ وی آر ناٹ پروڈیوسرس. سو یہ میں تھوڑا کلیریفائی کرنا چاہوں گا. پروڈکشن نہیں ہے, کرتے ہیں ہم پروڈکشن, ہم کرتے ہیں پروڈکشن, بٹ وی آر ان دا لانگ رن ویژن وی آر ناٹ پروڈیوسرز آف کانٹینٹ. ہم اوبر بننا چاہتے ہیں, ہم اپنی گاڑیاں نہیں بنانا چاہتے, ٹھیک ہے, لیکن ہم گاڑیوں کے بننے کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, وچ مینس کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا کانٹینٹ جو کنزیوم ہوتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو, اور ہمارے میڈیم کے تھرو جو کریٹرز ہیں ان کو فنڈنگ ملے. بنائیں وہ خود ہی, ہمیں نہیں بنانا. ابھی ہم بناتے ہیں کچھ نان کیپٹل انٹینسو فارمیٹس ہیں, جیسے انسکرپٹڈ ہے, شارٹس ہیں, پوڈ کاسٹ ہیں, ہم بناتے ہیں بیکاز یہ لمیٹڈ کیپٹل انٹینسو ہیں. ہمیں اپنی اوبر گاڑیاں نہیں بنانی ابھی. وہ جو ہم اوریجنل کانٹینٹ بنا رہے ہیں وہ بھی اس لیے بنا رہے ہیں بیکاز وی آر ان دا برانڈ بلڈنگ فیز نا, سو وی نیڈ سم پریزنس, فلم فیسٹیولس, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, تو مائیکرو اوریجنلس پہ ہم کام کرتے ہیں. لیکن آپ کو کہیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ ہم نے جو ہے وہ کوئی $1 ملین کی فلم اسٹارٹ کر دی, یا ہم نے کوئی ویب سیریز اسٹارٹ کر دی بہت مہنگی. تو وی آر اسٹیئنگ اوے فرام دیٹ بیکاز اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی وانٹ ٹو اسٹے ایز اے پلیٹ فارم دیٹ سالوز دا گیپ. اور گیپ 2 ہی ہیں, ایک کنزیومر کی امپاورمنٹ کا اور دوسرا کریٹر کی فنڈنگ کا. گیپ 2 ہی ہیں, ایگزیکٹلی. اور بڑے مزے کے گیپ سے یار آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ویسے. اچھا, ناؤ دا تھنگ از کہ آپ نے یہ جو جاب مارکیٹ میں کام کیا, سو آپ کا ایک نیٹ ورک بنا ہوا تھا, وہ نیٹ ورک نے آپ کو بہت ہیلپ کیا, بالکل رائٹ, اس سب میں کام کرنے میں. اینڈ میں ذرا ایموشنل چیلنجز پہ بات کروں گی, ایموشنل جرنی پہ بات کروں گی. یو آر ایبل ٹو ریز فنڈس فار یور اسٹارٹ اپ, جس کو آپ نے بہت پیشنیٹلی, بہت محبت سے پروان چڑھایا ہے. جی جی. اینڈ جب آپ نے فنڈس ریز کیے, ہاؤ واز دا ایموشنل اسٹیٹ آف یورس؟ ابھی ہم نے بہت ٹیکنیکل باتیں کر لی, تھوڑا ادھر آ جاتے ہیں. نہیں تو وہ اصل میں یہ بڑا ایموشنل کوشچن ہے فار شیور, بیکاز ہوتا یہی ہے کہ اپنے آئیڈیا میں آپ کا خود کا تو بلیف ہوتا ہے, بٹ اصل جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب یو ریئلائز کہ یار ادرز آلسو بلیو ان یور آئیڈیا, رائٹ. تو مجھے آئی تھنک آئی واز ویری لکی. ایک تو یہ کہ میں نے, بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, آئی کال مائی سیلف اے اسٹوڈنٹ آف Web 3 اینڈ ڈیسینٹرلائزیشن. جو میرا بلیف ہے کہ دنیا آگے ڈیسینٹرلائز فائنینس کی طرف جا رہی ہے, دنیا آگے اس موڈ میں جا رہی ہے جہاں پہ جیسے ایک کیفے ہے وہ سامنے, تو اگر میں کیفے کے اندر جاتا ہوں اور مجھے وہ کیفے کا کھانا اچھا لگتا ہے, تو جب میں چیک آؤٹ کر رہا ہوں گا تو اگر وہاں پہ ایک چھوٹا سا QR کوڈ ہوگا کہ جی وی آر ایکسپینڈنگ آر نیو برانچ ایٹ ٹیپو سلطان, یو کین انویسٹ ان دس, تو آئی ول جسٹ اسکین مائی فون اینڈ آئی ول پٹ مائی $50 اینڈ بیکم اے شیئر ہولڈر. دیٹس دا فیوچر اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ڈیسینٹرلائزیشن. تو مجھے جو ہے وہ شروع سے, کیونکہ یہ میں پڑھ رہا تھا اور مجھے پتا تھا, تو مجھے پتا تھا کہ یار آئی نیڈ ٹو ویلیڈیٹ جو میرا آئیڈیا ہے, میں اس کو ویلیڈیٹ. دنیا کے وینچر انویسٹرز پوری دنیا میں, اب تو ماشاء اللہ پوری دنیا کے وینچر انویسٹرز ہماری کیپ ٹیبل پہ ہیں,
with the recent raise. But उस टाइम पे मैं उनके पास नहीं गया. सबसे पहले मैं गया रिटेल प्लेटफॉर्म के ऊपर टू रेज डायरेक्टली फ्रॉम यूज़र्स, फ्रॉम पीपल हु बिलीव्ड इन डिसेंट्रलाइजेशन. एक कम्युनिटी थी जो कि ऑलरेडी इसी तरह डिसेंट्रलाइज इन्वेस्टमेंट करती थी. छोटे छोटे टिकट्स $100 से लेके $2,000-3,000 तक. तो आई थिंक मेरा जो टर्निंग पॉइंट थे वो दो थे, जैसे मैं बोल रहा था. एक तो वो जो मैंने कंज्यूमर से डायरेक्टली लॉन्च पैड के ऊपर पैसे रेस किए, जो ऑलमोस्ट $1 million, जिस पे 60 days, ऑलमोस्ट 60 days में आई वॉज ऑनलाइन ऑलमोस्ट 22 hours a day. I used to sleep only for 2 hours. And मैंने उस पूरी कम्युनिटी को इंगेज रखा for 60 days, told them what I'm building, why I'm building, what's the logic, and then they all invested. So first $1 million was actually raised from them. And second, I think the biggest turning point, even bigger than that, was कि मेरे जो ex employees थे जिनको मैं जिधर से मैं रिज़ाइन कर रहा था to start Myco, they gave me the first institutional check. Oh. तो वहाँ से जो है वो फिर I think it was obviously very emotional for me because दोनों tick boxes हो गए कि यार जिनके लिए काम किया उनको भी मुझ में और मेरे आइडिया में यकीन है, और जो कंज्यूमर है एक्चुअली कल को जिसको ये प्रोडक्ट बेचना है उसको भी इस आइडिया में यकीन है. इट टुक मी टाइम टू एक्सप्लेन इट टू ऑल ऑफ दोज पीपल, बट तकरीबन आप समझ लें कि कोई 5-6 हज़ार लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया इन दैट $1 million, विच जस्ट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस टू द नेक्स्ट लेवल. और मैंने कहा कि यार अच्छा अब तो यही करना है. सो जब आपने फंड्स रेज किए एंड अब तक माशाल्लाह यू आर सीइंग इट, Myco is growing, और अभी शार्क टैंक यार जी जी big thing. जी जी You're partnering up with Shark Tank regarding this content distribution thing. तो ये achievement, now how are you feeling? नहीं, अचीवमेंट्स तो आई थिंक शार्क टैंक से भी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, बिकॉज माइको के पास आई डोंट नो लोगों को ये पता है, बट फॉर एग्जांपल हमारे पास 2025 तक के आईसीसी के राइट्स हैं, हमारे पास PSL के 2025 तक के राइट्स हैं, हमारे पास वी आर द प्राइमरी डिजिटल राइट्स होल्डर राइट नाउ फॉर इंग्लिश प्रीमियर लीग इन पाकिस्तान. तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं. शार्क टैंक स्केल के हिसाब से शायद उतनी बड़ी नहीं है, वैल्यू के हिसाब से उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वैसे बहुत बड़ी है, इमोशनली बहुत बड़ी है. उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में पहली बार नहीं, एक तो पाकिस्तान में हो रहा है पहली दफ़ा, दूसरा इट्स अबाउट स्टार्टअप्स and entrepreneurs, and being an entrepreneur myself and Myco being a startup, to get the rights of an international IP in Pakistan, जो कि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म भी ले सकता था, लेकिन एक स्टार्टअप ने वो राइट्स लिए. तो ये एक बड़ी आई थिंक एक मज़ेदार मैच मेड इन हेवन काइंड. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. एंड वी आर फुली सपोर्टिंग देम. इट्स अ ग्रेट टीम. known the guys that run Grenville Studios for a so आप सेलिब्रेट करते हैं जब भी कुछ आप एक माइलस्टोन अचीव करते हैं, तो क्या माइंडसेट होता है कि बस अब अगली चीज़ पे जंप करना है, या टाइम लेते हैं, पार्टी करते हैं? सेलिब्रेट टाइम नहीं पार्टी करने का टाइम नहीं होता हमारे पास, लेकिन हाँ ये कि आई थिंक वीर एंजॉइंग द जर्नी. It's not about taking a pause and enjoying the journey, it's about just enjoying the journey as you go. So alhamdulillah, it's going really well. ओके. एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मैं अपने सारे गेस्ट से करती हूँ, वो ये कि यंग प्रोफेशनल्स को अगर आप एडवाइस करना चाहें, बिकॉज आपने जॉब मार्केट भी देखी है, एंटरप्रेन्योर जर्नी भी है, मे बी वी कैन स्टार्ट विद द थिंग कि एक तो गलती आपने मुझे बता दी ना कि मैं 2 चीज़ें साथ में चला रहा था. अदर देन दैट ऑल्सो, लाइक आफ्टर दिस Myco थिंग हैपेंड, जो गलतियाँ आपने की, यंग प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करने चाहेंगे कि ब्रो ये मत करना? कुछ 2-3 टिप्स. आई थिंक सबसे बड़ी तो यही है कि यार ये किसी को देख के ये नहीं समझना कि देयर इज़ अ शॉर्टकट टू सक्सेस. सही है. तो और आई थिंक मेरे साथ ये अक्सर होता है, बिकॉज लोग मुझे समझते हैं कि यार अच्छा ये तो, मेरी एज भी थोड़ी ज़्यादा है, आई थिंक उतनी लगती नहीं है, तो लोग ये बोलते हैं कि यार ये अगर, तो इसका मतलब ये है कि मैं यूनिवर्सिटी से निकलूँगा एंड 2 साल के अंदर मैं अपना स्टार्टअप चला दूँगा. बिकॉज जो चीज़ विजुअली नज़र आ रही होती है ना, वो होती नहीं है, उसके पीछे एक पूरी जर्नी होती है, बड़ी डेप्थ होती है. तो देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट टू हार्ड वर्क. यू हैव टू गो थ्रू योर हसल, एंड देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट टू दैट हसल. जब तक आप वो हसल नहीं करेंगे, आप ज़िंदगी के जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं वो नहीं ले पाएंगे. एंड कितना भी आप बिलीव करते हैं अपनी टू बिकम अ स्टार्टअप फाउंडर और एन एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेस पर्सन, आई थिंक यू नीड टू गो थ्रू दैट हसल. आजकल ये बड़ा एक ग्लोबली तो ट्रेंड हो गया कि यार जो सिलिकॉन वैली फंड्स हैं ना, दे लाइक टू इन्वेस्ट इन टू वेरी यंग फाउंडर्स. 24, 25 साल के जो फाउंडर्स होते हैं उनको फंडिंग मिलती है सबसे ज़्यादा. और लोग पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मैंने देखा है, जो यंग बच्चे हैं वो ये देख के थोड़े मिसलीड हो जाते हैं कि यार उनको मिल सकती है. तो अब मसला ये है कि वो जो बच्चे जिनको मिल रही है वो स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट्स हैं,
میں نے اپنی لائف میں اسٹینفورڈ کے جو گریجویٹس ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے، کیونکہ تو مجھے یہ پتہ ہے کہ یار وہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا لیول بہت ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ جو 17 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، 17-18 سال کا بچہ، اس کے آلریڈی 3 ایگزٹ ہوئے ہوتے ہیں، صحیح ہے، ایز این انویسٹر، ایز اے کو فاؤنڈر. تو وہ جو اسٹینفورڈ کا جو اسٹوڈنٹ 24 سال کا 22 سال کا جو نکل رہا ہوتا ہے نا، وہ یہاں کے 40 سال کی ریسورس والی اس کے اندر انرجی، اسٹرینتھ، ایکسپیرینس، کمپٹنس، کانٹیکٹس، ریلیشنز ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے نا مس لیڈ ہو جاتے ہیں کہ یار اچھا ٹھیک ہے، جب وہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں آپ کو میری ایج پہ آ کے اپنے انٹرپرینورل جرنی کو اسٹارٹ کرنا ہے، آپ ارلی کریں، بٹ میک شیور یو گون تھرو the real struggle of building a career for yourself, because I think at the end of the day there is no replacement to hard work. a lot of depth in your conversation. So یہ آپ نے بلنڈرس پہ بات کی ہے، کچھ اور بلنڈرز یاد آ رہے ہیں؟ بلنڈرس کچھ اور ہاں، آئی تھنک پرسنل بلنڈرس کی بھی بات کرتے ہیں. I would love to listen. نہیں، آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے کہ بہت ارلی ایج میں جو ہے نا محبت کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. آپ پڑھ گئے تھے؟ پڑ گیا تھا. پھر بھی آپ 3 نوکریاں بیک ٹو بیک کی، بزنس آپ ساتھ میں چلا رہے ہیں، محبت کا ٹائم کہاں ملا؟ بٹ اس میں بھی میں نے تھوڑا ٹائم ضائع کیا. چلے اتنا تو چلتا ہے. اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اینڈ میں نا. وہ تو ہم لوگ مذاق کرتے تھے جب ہم یونیورسٹی میں ہوتے تھے نا، ہم یہ بولتے تھے کہ یار جو یہ ارلی محبت کے چکر میں جو بچے پڑ جاتے ہیں نا اسکول یونیورسٹی میں، وہ ایونچولی سارے ماموں ہی بنتے ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہوتا. پھر آپ بنے ماموں؟ ہاں بالکل بنے. انٹرسٹنگ. ہاں یار یہ تو اچھا بلنڈر بتایا آپ نے. اور کوئی بلنڈر اب میں پوچھوں گی، مجھے خریدنا پڑے گا. یہ 2 ہی بلنڈر بتا سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں بتا سکتا. اوکے سو ینگ پروفیشنلس کو جیسے آئی ڈونٹ نو، آپ تو کو ٹیم ہائر کرتے ہو، اب آپ ہائرنگ پہ تو دیکھتے بھی نہیں ہوں گے. نہیں، اب میں نہیں کرتا. پر آپ نے تھرو آؤٹ یور جرنی اور اپنی کو ٹیم بناتے وقت آپ نے جب ہائر کیا تو کیا چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ آئی تھنک میرے کیس میں بیکاز آئی ایم بلڈنگ سم تھنگ وچ از ویری یونیک. اب وہ یہ ویری کرتا ہے اسٹارٹ اپ ٹو اسٹارٹ اپ، بزنس ٹو بزنس، بٹ ہاں میرے کیس میں بیکاز اٹس سم تھنگ کمپلیٹلی ڈسرپٹیو. تو سب سے پہلی چیز تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار ایک تو جو اسکل سیٹ ہے وہ کیسے میرے اسکل سیٹ کے اگینسٹ میچ کرتا ہے، کو ریلیٹ کرتا ہے، اسٹرینتھ ایڈ کرتا ہے. تو اگر اس کا ایکسپیرینس، جس بندے کو میں لیڈرشپ پوزیشن پہ ہائر کر رہا ہوں یا لے کے آنا چاہ رہا ہوں، اس کا ایکسپیرینس، بیک گراؤنڈ، کمپٹنس، کیپیبلٹی سملر ٹو مائن، then there is no use, right? So there needs to be balance, which means کہ جو میری ویکنیسز ہیں وہ اس کی اسٹرینتھس ہونی چاہیے، انٹرسٹنگ. جو میرے گیپس ہیں وہ اس کو کور کریں. اور سیکنڈ آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹ آلسو از کنوکشن ان دی آئیڈیا، کہ جس طرح میں بلیو کر رہا ہوں کہ یار یہ دس از دا فیوچر آف ویڈیو کنزمپشن. میرا یہ یقین ہے کہ Web3 اسٹریمنگ، مائیکو ہو یا کل کو کوئی اور نیا پلیٹ فارم آ جائے، اوبیسلی مائیکو ول آلویز بی ریممبرڈ ایز دا کنسیور آف دی آئیڈیا، دا فرسٹ پلیٹ فارم دیٹ ڈیڈ دس. بٹ فیوچر مجھے پتہ ہے اگلے 5 سال میں یہی ہے، رائٹ؟ تو اب اتنی کنوکشن اس میں ہونی چاہیے جس کو میں لیڈرشپ لیول پہ لے کے آ رہا ہوں. تو کنوکشن ان دی آئیڈیا از دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آلسو ایک سوال یہ بھی ہے کہ فار ایگزامپل جب میں ہسل کے لیے اگر کسی کو دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ کیا اس میں کانٹینٹ کریشن کا پیشن ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ کا پیشن، بیکاز ایٹ ٹائمس ٹھیک ہے لوگ ہسل کرتے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، لیکن اگر اس پرٹیکولر فیلڈ میں ان کا پیشن نہیں ہوتا تو پھر وہ والی نالج بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل اب یہ جو ہمارا ایڈیٹر ہے راہم، یہ اس کو بڑا شوق ہے کانٹینٹ بنانے کا، بھلے یہ اسپورٹس پہ بنا رہا ہے، گیمس پہ بنا رہا ہے، کرکٹ پہ بنا رہا ہے، بٹ یہ یوٹیوب کنزیوم کرتا ہے، یوٹیوب کانٹینٹ کنزیوم کرتا ہے. تو اس کو وہ ساری ٹیکنیکلٹیز پتہ ہوتی ہیں. مطلب مجھے یہ نہیں بولنا پڑتا کہ جاؤ یار انسٹاگرام اسکرول کرو، یوٹیوب اسکرول کرو، تو وہ والی نالج اس کو آتی ہے آلریڈی، مجھ سے زیادہ ہے. تو آپ یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ میں بالکل پیشن، ریلیٹیو اسکل سیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ، بٹ آلسو کنیکشنس. بیکاز میں جب کسی کو ہائر کرتا ہوں تو میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یار میری گو ٹو مارکیٹ میں یہ کیسے ہیلپ کرے گا، واٹس ہز بیک گراؤنڈ، ہاؤ گڈ از ہی ود دا کنیکشنز دیٹ ہی آلریڈی ہیز، رائٹ؟ سو بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اے نیٹ ورک افیکٹ. انٹرسٹنگ. یہ آپ نے ہائرنگ کی بات بتائی. آلسو آپ نے جب آپ نے ہائر کیا ہوگا یا ڈیورنگ یور جرنی آپ نے دیکھا ہوگا ینگ پروفیشنلز غلطی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جین زی اینڈ جین الفا مینلی. جین الفا کی تو ہائرنگ کا میرا سچی بات ہے ابھی تو ایکسپیرینس نہیں ہوگا کہ چل کے ہی ہوگا، لیکن ہاں جین زی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. آئی تھنک وہی ہے جین زی کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ دے وانٹ ٹو گیٹ سم ویئر ٹو ارلی، ہاں یو نو. تو وہ جو فاؤنڈیشن ایک بلڈنگ ہے
آپ نے بہت اونچی بلڈنگ بنانی ہے, اس کی فاؤنڈیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. وہ فاؤنڈیشن کے اوپر فوکس نہیں ہے جین زی کا, اور بہت زیادہ دے وانٹ ٹو فلائی ویری ہائی ویری فاسٹ, وچ از گریٹ بیکاز دے آر ایمبیشیس. ٹوڈے آج میں جہاں پہ ہوں, میں اس وجہ سے, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں بہت ایمبیشیس تھا, رائٹ. تو ایمبیشن از گریٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایمبیشن کے ساتھ فاؤنڈیشن بہت زیادہ ضروری ہے. تو سب سے بڑی غلطی جو مجھے آج کے ینگ لڑکے لڑکیوں میں نظر آ رہی ہے, ہماری ٹیم از ویری ینگ بائی دا وے, ایون مائیکو کی جو پاکستان ٹیم ہے, تو مجھے یہی نظر آ رہی ہے کہ ان کی پیشنس ان کچھ کیسز, وی ویری لکی, ویو گاٹ گریٹ پیپل, بٹ سم ٹائمز پیشنس لیول کم ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ بس دنیا فتح کر لیں پہلے 3 سال میں ہی آفٹر گریجویٹنگ. یہ جنرلی اس جنریشن کے ساتھ ایک تھوڑا سا پرابلم ہے, تو اس کو تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا, فاؤنڈیشن کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, از دیٹ دا ورڈ؟ اور ایک دوسری چیز بھی اگر آپ بولیں تو میں کامنٹ کرنا چاہوں گا, ون تھنگ دیٹ آئی آلویز kept in mind in my career is respect, right? Okay. تو اینڈ یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا کہ کیونکہ میں بہت ارلی کریئر میں آئی واز ان سینئر پوزیشنس, اور سینئر پوزیشنز میں کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میرے جو ڈائریکٹ رپورٹیز ہوتے تھے وہ مجھ سے بہت زیادہ ایکسپیرینس تھے, مجھ سے 20 سال بڑے تھے, 15 سال بڑے تھے. تو یس دے ور رپورٹڈ ان ٹو می, تو مجھے سینکٹیٹی بھی مینٹین کرنی تھی اس رول کی اور اتھارٹی کی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی میڈ شیور کہ میں نے ان کو وہ رسپیکٹ دی. ٹھیک ہے, تو وہ آج کے بچے جو ہیں ان کے اندر پرابلم یہ ہے, ان کو اگر ہمیں کہیں ٹیلنٹ نظر آتا ہے اور ہم ان کو تھوڑا سا امپاور کرتے ہیں, تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان سرٹن کیسز دے نیڈ ٹو اسٹل رسپیکٹ سینیورٹی, ایج, بیکاز ایک بڑی امپورٹنٹ کہاوت ہے جو لوگ کہتے ہیں, اینڈ میرے کچھ مینٹورز ہیں جو میرے اوپر اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں, اینڈ آئی تھنک اٹ ورکس ٹو بی آنیسٹ. اور میں آج دن تک میں یہ فالو کرتا ہوں کہ میرے جو سینئرس تھے, حالانکہ وہ فرام اے کریئر اسٹینڈنگ, فرام اے نالج اسٹینڈنگ, ہو سکتا ہے آج مجھ سے بہت پیچھے ہوں, لیکن ان کی جو رسپیکٹ ہے بیکاز آف دا سینیورٹی, بیکاز ونس دے ور مائی سینئرس, میں آج بھی ان کو وہ رسپیکٹ دیتا ہوں, رائٹ. اور یہ سیئنگ جو میں کہنا چاہ رہا تھا, آپ نے بھی سنی ہوگی, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, رائٹ. سو آئی تھنک آج کی جنریشن کے لیے دیٹس دا بگیسٹ اسٹیٹمنٹ دیٹ آئی کین گیو ٹورڈز دی اینڈ, کہ با ادب رہنا بھی ضروری ہے, کتنے بھی ٹیلنٹڈ ہو, با ادب رہنا ضروری ہے. اچھا, وہ بڑا مسنگ ہے ویسے, ہے نا. پھر مجھے لگتا ہے کہ یار ایک مے بی بیکاز مائی مدر ٹیچرز می دس کہ یار اگر آپ بڑے ہیں نا, بیکاز جب تک ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہم کچھ بھی بول رہے تھے ہمیں فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن جب ہم تھوڑے سے بھی لیڈرشپ پوزیشن پہ جاتے ہیں اور ہمارے نیچے والے کرنے لگتے ہیں تو وی آر لائک یار یہ تو بدتمیز ہے, تو ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا, شاید ہم بھی کر کے آئے ہیں, ہو سکتا ہے. مائی مدر صاحب جب آپ لیڈر بنتے ہیں نا تو آپ کو دل بہت بڑا کرنا پڑتا ہے, سب سے بڑی چیز ہے, تو معاف بھی کرنا پڑتا ہے, بہت معاف کرنا پڑتا ہے, اور پھر آپ بہت پیار سے وہ فیڈ بیک دے سکتے ہیں رادر دین ٹیکنگ اٹ پرسنلی, یا آپ جو ہے بہت زیادہ دل پہ لے لیں وہ چیز, کیونکہ وہ گریجولی ہی لوگ فکس کر سکتے ہیں. آج کی جنریشن اتنی جلدی فکس نہیں کر سکتی. صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے ایکچولی فاؤنڈر بن کے ایک سکسیزفل آرگنائزیشن کا, فیئرلی سکسیزفل آرگنائزیشن کا, میں نے ایک چیز جو سیکھی ہے, جو میں نے سنی ہوئی تھی بٹ اب میں نے سمجھی بھی ہے اور میں نے امپلیمنٹ کر لی ہے, وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ سکسیز ہیز مینی فادرس, فیلئر ہیز اونلی ون. تو یہ میں نے اپنے دماغ میں ڈے ون سے, جب میں نے ڈیسائڈ کیا تھا نا کہ یار اب آج میں یہ کرنے جا رہا ہوں, میں ہزاروں لوگوں کا کیپٹل بھی لے رہا ہوں, میں فنڈ سے بھی پیسے لے رہا ہوں, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو گردن ہے نا وہ میری ہے. تو جب کچھ غلط ہوگا نا تو سب سے پہلے میں آگے کھڑا ہوں گا, اور میں اپنی ٹیم کے اوپر وہ نہیں ڈالوں گا. جہاں کوئی برائی آئے گی, آئی نیڈ ٹو بی دا ون ٹیکنگ دا فال, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی آلریڈی نو کہ فیلئر ہیز اونلی ون فادر, رائٹ. اور جب سکسیس ہوگی تو اٹ نیڈس ٹو بی شیئرڈ. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اس کو نیگیٹو, تو لوگ اس کو نیگیٹیولی لیتے ہیں کہ یار سکسیس ہیز ملٹیپل فادرز اینڈ فیلئر. میں اس کو نیگیٹو نہیں لیتا, میں اس کو ایز اے لرننگ لیتا ہوں, اور میں اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں ایکچولی, وچ ریئلی ہیلپس. بلیم خود پہ لو, کریڈٹ دوسرے کو دو. It was wonderful catching up with you. I love the conversation off camera, on camera. اور جو آپ آف کیمرا آپ منع کر رہے تھے نا وہ ریکارڈ ہو گیا. کاٹ دیں گے, ہم کاٹ دیں گے, مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, as long as آپ کاٹ دیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کاٹ دیں گے. آلسو بفور کلوزنگ دا انٹرویو آپ کو کوئی لاسٹ میسیج شیئر کرنا ہے آڈینس سے؟ لاسٹ میسیج آڈینس سے بس یہی ہے کہ یار بلیو ان یور سیلف, اینڈ there is nothing in this world that is impossible if you really believe in it, and if you're ready to go the extra mile for it. اور زندگی جو ہے وہ سب کی چھوٹی ہے, کسی کی کم چھوٹی ہے, کسی کی زیادہ چھوٹی ہے,
اور اپنے آبجیکٹیو جو ہیں وہ فائنینشیل نہیں رکھیں, اپنے آبجیکٹیو یہ رکھیں کہ یار اف یو آر ہیئر یو ڈو سم تھنگ وچ چینجز لائفز, وچ امپیکٹس لائفز, وچ کریٹس اپرچونیٹیز فار ادرز. اسٹارٹ اپس بنانے کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے, جو سب سے زیادہ ہائی ملتی ہے آپ کو, یہ ملتی ہے کہ یار یو آر کریٹنگ engagement, opportunity. And in our case, we're creating an opportunity not just for employees, but also the people that we call our community, our viewers, and most importantly, the creative professionals. So, زندگی میں کوئی بڑا امبیشن کریں جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو, اور آپ کو تو فائدہ ہو ہی جائے گا. Great. Thank you so much for being with us today. Thank you.